الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان محترم، دنیا میں بڑے کفر دیکھیں اور بڑے شرک دیکھیں، بت پوجیں لوگوں نے، عورتیں بھی پوجی ہیں عورتوں نے، مردوں نے، اور ہواؤں کو پوجا ہے، آگ کو پوجا ہے، پانی کو بھی پوجا ہے، خاک کو بھی پوجا ہے، ستارے پوجے گئے ہیں دنیا کے اندر، چاند پوجا گیا، سورج پوجا گیا، جانور، ہاتھی، اونٹ، شیر، بلیاں، سانپ، کتے، حتیٰ انسان گرتے گرتے یہاں تک گیا کہ اس نے مرد کی شرمگاہ کو بھی پوجا کیا ہے اور عورت کی شرمگاہ کو بھی پوجا کی ہے اس کی، اور ابھی تک یہ پوجا ہندوؤں کے اندر جاری و ساری ہے۔ جو دیکھنا چاہتا ہے وہاں پر جا کر دیکھے، وہ یونی کی اور لنگ کی دونوں کی پوجا کرتے ہیں اور اس پہ۔ لیکن اس دور کے اندر جو سب سے بڑی پوجا ہوئی نا، اور جو سب سے بڑا شرک اس دور کا آج جو پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے بہت دور آئے ہیں شرک کے، ان کا کچھ نہیں ہے، لیکن اس دور کے اندر جو سب سے بڑی پوجا اس زمانے میں کی گئی ہے نا، وہ اس وقت آپ کی معاشیات کی اور دولت کی جو پوجا ہوئی نا، معاشی کفر اور معاشی شرک، یہ جتنا اس وقت دنیا کے اندر آیا، توبہ توبہ توبہ، میں اس کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ جو انسان کے پاس سامنے ہے نا، انسان کے سامنے، وہ معاشی کفر ہے اور معاشی شرک ہے۔ اس انسان نے اپنے خالق اور مالک کے پاس مرنے کے بعد زندگی میں کسی نہ کسی حالت میں جانا ہے، وہ اپنے خالق کے سامنے کسی شکل میں چلا جائے، برکیف کہ یہ جو ہے نا آدمی کا سب سے بڑا شرک دنیا کے اندر مانا گیا۔ اس شرک کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کون کون نہیں ہوا، اور سب سے بڑا اس شرک کا حادثہ یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ یونان کے اندر 550-700 لوگ جو ہے نا وہ ڈوب کر مر گئے، اور وہ بالکل بھی غریب گھرانوں سے نہیں تھے، بڑے بڑے دولت مند، میں نے باقاعدہ سرچ کر کے ویڈیو دیکھی ہیں، کوئی چند ہوں گے جو غریب تھے، باقی سارے دولت ہی دولت، گھر بڑے شاندار، بڑے پیسے، کو 1 کروڑ روپیہ لگا کے گیا، 2 بھائی 35 لاکھ لگا کے گیا، کوئی 40، کوئی اپنے ماں کا زیور بیچ گیا، کوئی اپنے پلاٹ بیچ گیا، بہت پیسہ لگایا جی، اخیر پیسہ لگا کے وہ سارے نوجوان یہاں سے چلے گئے، اور ماؤں نے خوشی خوشی ان بچوں کو بھیجا، باپوں نے بھیجا، ایجنٹوں سے گفتگویں کی، ویزے بنے، پاسپورٹ تیار ہوئے، سارا کچھ تیار کرنے کے بعد اس کے بعد وہ سارے لوگ کشتیوں میں بیٹھے، اور انہوں نے اس کام کے لیے کہ ہمیں اپنی زندگی کا معیار زندگی بلند کرنا ہے اور ہمیں دولت کمانی ہے اور پیسہ کمانا ہے، یہ وہ کام ہے جو اس کی قسمت بدلنے کا نام انہوں نے رکھا، اور قسمت بدلتی ہے کہتے دارالکفر میں جا کر رنڈیاں ناچیں، شراب، وہاں جا کے بڑے نمازی پرہیزی، یہ سارے جتنے حاجی بن جاتے ہیں نا وہاں جا کے، پتہ ہے مجھے ان کے بارے میں، یہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، پاؤنڈ، ڈالر تے پیسہ تے یورو تے کمال اخیر ہو گئی، کچھ اس طرح سے چلے جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کی جتنی بھی وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں ان وسائل پر ان کو قناعت نہیں حاصل ہوتی، وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس شرک کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اور اس دنیا کے اندر اس سے بڑا معاشی شرک اور معاشی کفر آج تک میں نے نہیں دیکھا، جتنا اس دور کے اندر آ گیا۔ گلوبل ولیج بنا لیا انہوں نے کہ جی یہ ایک گاؤں ہے دنیا، اب دنیا نہیں رہ گئی، ایک پنڈ بن گیا گاؤں، اس لیے ولیج کا لفظ انہوں نے بولا ہے۔ دیکھیں گلوبل سٹی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے گلوبل ولیج کا، گاؤں کے اندر لوگ سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس چند روپے ہیں، مربع ہے زمین کا، 2 بے گز نہیں، یہ کیا ہے اس کے پاس، یہ سب کو پتہ کتنے جانور۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اس پنڈ وچ جڑے نا سارے رہ رہے تھے، اسی سارے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے جائے، یہ گلوبل ولیج۔ اور یہ آپ کے پاس جو معاشی کفر آ گیا نا، اب کوئی عقیدہ اس کے سامنے نہیں رہ گیا، نہ توحید رہ گئی، نہ رسالت رہ گئی، نہ آخرت رہ گئی، نہ دیگر قوموں کا کوئی مذہب بچا۔ تھوڑا سا کوئی مزاحمت اس وقت ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم اہل اسلام مزاحمت کر رہے ہیں، باقی اس کے سامنے بھائی کوئی ٹھہر نہیں سکتا، ہندوازم نہیں ٹھہرا اس کے سامنے، چائنا کے لوگوں نے بدھے کی پوجا الگ کرتے ہیں، معاشی طور پر ان کا نظام اپنا ہے، یہ اسی طرح سے اہل کتاب کا اپنا ہے، یہودیوں کا اپنا ہے۔
اب جو ایگزسٹ کر رہا ہے نا، اپنے وجود کو برقرار رکھا ہوا جس نے، اور جو زندہ رہ رہا ہے، اور رب آخر پہ آیا ہوا، دموں پہ آیا ہوا جو مہمان ہے اسلام کا، یہ اسلام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ یہ شرک صرف نہ جانے، وہ یہ نہیں کہ جانے والوں نے کیا، یہاں بیٹھے بھی لوگ شرک ہی کر رہے ہیں۔ آپ ہیں، میں ہوں، دن رات پیسے کی دوڑ ہے، کوئی خدا رسول یاد نہیں کہ آخرت کیا کرنی ہے، کوئی اس کا انتظام کرنا ہے، اگلے جہان پہنچنا ہے۔ یہ 50 سال اور 20 سال کوئی آدمی بہت محنت کر کے نا تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر نا حد سے حد 20-30 سال رہ سکتا ہے اچھے گھر، من پسند گھر میں۔ اس کے بعد وہ گھر اس کا اپنا نہیں رہ جاتا۔ جب اس کے لڑکے کی جوتا جو ہے، اپنے باپ کا جوتا لڑکے کے پاؤں میں آنے لگ جائے نا، آپ سمجھ لیں آپ کے گھر کے اندر وہ نا ایک نیا شریک آپ نے پیدا کر لیا، آپ کا پتر ہی آپ کا شریک ہے، آپ کو باہر سے شریک لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو نازوں سے پالے پتر ہوتے ہیں نا، وہ باپ کے پھر شریک بن جاتے ہیں، اور اس طرح گلے میں انگوٹھا دے کے پیسہ اور حصہ لیتے ہیں اور ساری جائیداد لے لیتے ہیں کہ شریک بھی رحم کر جائیں آپ پر، جو آپ کی اولاد نہیں آپ پر رحم کرتی۔ یہ میری بات سن لیں، باتیں میری بڑی کڑوی ہے، یہی کچھ ہی ہے۔ کوئی کہے میرا پتر بہت سعادت مند ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، وہ ہے جھوٹا۔ اس سے بڑا جھوٹا میں کسی کو مانتا ہی نہیں۔ اپنے بیٹوں کی تعریف میرے سامنے جب لوگ کرتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ٹھہر جا، 4 دن شوق دے تھے مگروں کتے بھونک دے، بعد میں تیرے کتے بھونکنے ہیں، مجھے سارا پتا ہے۔ ان جہاں دیدہ آنکھوں کو کہتا ہوں میں گرگے 12 دیدہ ہوں، مجھے یہ یاد رکھیں۔ وہ بیڑیا جس نے بارشیں دیکھی ہو نا، کیونکہ بیڑیوں نے کہیں چھپنا نہیں ہوتا، اس کو سارا پتا ہوتا ہے بھی بارشیں دیکھی، اس موسم میں پناہ کہاں پہ لینی، کتنی مشکلات ہیں۔ سب کچھ میں نے اپنے خاندان میں دولتوں کی تقسیم، میرے دادے کے 7 بہن بھائی تھے، ساری جائیدادیں میں نے دیکھی کہ ان کا بنا کیا، وہ بچے کہاں چلے گئے، پھر کیا ہوا۔ بڑوں نے کمائیاں کی تھی، انہوں نے بھی ایسے ناز و نم سے اپنی اولادوں کو پالا، سارا کچھ میری آنکھوں سے۔ اور اس کے علاوہ میرے یاروں کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے، میرے پیاروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو مجھے خبریں آتی ہیں دن رات، سب سن سن کے میرا تو دنیا سے دل ہی اٹھ گیا۔ اب مجھے کوئی چیز اس دنیا، کوئی چیز دنیا ناپائیدار، اس نے کہا تھا بہادر شاہ ظفر نے کہ جی نہیں لگتا اس دنیا ناپائیدار میں، یہ ناپائیدار دنیا ہے، یہ ایک دن لیکن یقین جانے جتنی پائیدار ہم نے سمجھ لی ہے نا، شاید ہی کسی نے سمجھی ہو۔ 20 سال جس گھر کے اندر رہنا ہے، اس گھر کے لیے آپ قتل کر رہے ہیں، بہنوں کو مار رہے ہیں، بہنوں کے حصے نہیں دیتے، خود بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہتا میں بھتیجوں کا حصہ کھا جاؤں، بھتیجے کہتے ہم ان کا کھا جائیں، سارے ایک دوسرے کے اوپر حکمران۔ اور حالت ہماری یہ ہے کہ وہ گھر جہاں ساری زندگی رہنا ہے، جس کی زندگی ختم نہیں ہونی، خربوں سال بھی کہنا گناہ ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے، وہ ہماری زندگی ختم ہی نہیں ہونی، اللہ نے کرنی ہی نہیں وہ ختم ہماری زندگی۔ اس گھر کے لیے کوئی ٹکا ٹوکری نہیں ہم نے اٹھائی، کوئی محنت نہیں کی، کوئی فیکٹری نہیں لگائی بھی اس گھر کے لیے بھی سامان یہاں سے بنا کے بھیجیں۔ ادھر باغ دوڑ لگی، صبح گاڑیاں ادھر کو جا رہی، شام کو ادھر جا رہی، میں سڑک پہ کھڑا ہو کے سوچتا رہتا ہوں بھی ادھر والی گاڑیاں ادھر کو جا رہی ہیں اور ادھر والی ادھر کو آ رہی ہیں، ان کا رزق ادھر لکھ دیا، ان کا ادھر رزق، صبح سارے ادھر جا رہے ہیں، جو ادھر جانے والے ہیں کل شام کو ادھر ٹرانسفر ہو جانے، انہوں نے ادھر جانا شروع کر دینا، جو ادھر والے ہیں انہوں نے ادھر آ کے ادھر کو جانا شروع کر دینا۔ میں نے باہر سڑک پہ بیٹھا ایسے کھڑا دیکھتا رہتا ہوں۔ میں جب وہ باہر اپنے گھر میں ہوتا تھا، رحمان کے باہر بیٹھ جاتا دیکھ ہی جاتا تھا، وہ مجھے ایک بندہ کہتا تم یہاں کئی گھنٹوں سے بیٹھ کر کیا کرتے؟ میں نے کہا مراقبہ کرتا ہوں، ڈیلی کرتا ہوں۔ مراقبے کے لیے کوئی سکون اور تنہائی چاہیے؟ مراقبے کے لیے صرف ذہن چاہیے۔ آدمی قبرستانوں میں بیٹھ کے مراقبے کرے، پہاڑوں میں بیٹھ کر کرے، چوٹیوں پر بیٹھ کر، دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پر بیٹھ کے، لوگوں کے اندر مراقبہ بیٹھ کر کرے۔ یہاں کنجر خانہ ہو رہا ہے نا، وہاں یاد الہی میں ڈوب کر دیکھے کہ یہ لوگ بھی فنا ہو جانے والے ہیں۔ آدمی بالکل مرگ پہ بیٹھ کے ہر جگہ مراقبے کی حالت میں رہے تو اس کی آنکھ ایک ایسی کھلتی ہے، دانائی اور حکمت کی آنکھ، جس آنکھ کے آگے پھر ساری دنیا ہیش ہو جاتی ہے، پھر اس کو ایک اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، پھر کوئی شے پیچھے نہیں رہ جاتی۔ مگر مراقبہ کرے کون تے کرائے کون؟ پیر تا خود دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، مشائخ خود، مولوی خود پیچھے دولتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو جن لوگوں نے درس دینے تھے نا، وہ خود اس میں ڈوب گئے، اس معاشی شرک کے اندر۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے دریا جم یم با یم، دریا با دریا جو با جو۔ ابلیس کہتا ہے میرے سامنے حضرت خضر اور الیاس وہ بے دست و پا ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، انہوں نے کہا میرے دریا یم با یم، دریا با دریا جو با جو۔ اس نے کہا میرے وہ دریا ہیں نفس کی خواہشوں کے، میں ایسا بڑھکا دیتا ہوں، شیطان کہتا ہے کہ وہ تم نے دیکھنا تو کراچی کا سمندر دیکھ لو، اتنا بڑا میں سمندر میں نے بنایا ہوا ہے، کوئی چھوٹی موٹی تونسا برا جا کے دیکھنا وہ دیکھ لا، یا دریائے چناب اور راوی دیکھ لا،
کہ ادھر میں اس طرح طوفان لے کر میرے دریا یم بیم دریا بدریا جو بجو ندیاں نالے نہیں چھوڑے، جس کو چاہتا ہوں ندیوں میں ڈبو دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دریاؤں میں ڈوب دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں سمندروں کے اندر ڈبو دیتا ہوں۔ اس قدر یہ معاشی شرک اور معاشی کفر پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، اس پہ کوئی عالم دین بات نہیں کرتا۔ آپ کو یہی بتائی جاتے ہیں کہ بابوں کے ہاں نہ جاؤ، ہاں جی وہاں پہ جا کے سجدے نہ کرو۔ یہ سجدے، یہ مزار جو تم لوگوں نے بڑے بڑے بینک ہیں، گرجوں سے بھی بلند تر ہیں جن کی عمارات۔ اقبال کے سامنے جب پتا چلا نا کہ بینک تیار ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، تو اس سے پھر دیکھا، اس نے کہا اللہ اللہ اللہ، اس زمانے میں اسے شعر لکھے بینک، اور بینک کے نیچے پھر اس نے شعر، اس کے اندر ایک مصرع لکھا کہ گرجوں سے بھی جب میں نے دیکھی ہیں بلند بینک کی عمارت۔ اس نے کہا یہ جو گرجے ہو گئے چھوٹے، بینکوں کی عمارتیں 50 منزلہ 100 منزلہ تیار ہو گئی۔ اس سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھ آنکھ اقبال کی بھی ہے، آنکھ آپ کی بھی ہے، لیکن آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں ایک مرد مومن اقبال پہنچتا قرآن پڑھ کے۔ اس نے کہا یہ میری آنکھیں بتا رہی ہیں، یہ عمارت تعمیر نہیں ہوئی، یہ کسی کے نظریات اور خیالات ہیں جو آئندہ آنے والے وقت میں میں دیکھوں گا کہ مذہب کے اوپر معاش کا سلسلہ اور دولت جو چھا جائے گی ہر طرح سے۔ گرجوں سے بھی بلند تر ہیں بینکوں کی عمارات۔ انہوں نے کہا عمارتاں نہیں بلند ہوئیاں، ایک خیالات جو ہے نا ایمانیات کو ختم ہو جائے گی، بینک کی بینک ہو جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ بینک کی بینک پوری دنیا کے اندر ہو گئے، اور ان سارے بینکوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ معاشی کفر ہے، یہ معاشی وہ شرک ہے جس کے اندر بڑے بڑے نیک لڑکوں کو، دوستوں کو میں دیکھتا ہوں، بچوں کو توحید پسند، داڑیاں رکھی، نمازی پریزی، تسبیحاں پھیرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ اپنی دولت کے لیے ہم سے جواز ڈھونڈتے۔ کل بھی ایک بچے کا فون تھا کہ استاد جی ڈراپ شپنگ جو ہے وہ اگر اس طرح کر لوں ویسے کر لوں، میرے سے آپ نے کیا فتوے پوچھنے۔ بینک کے بارے میں میری ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، مجھ سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے بینک حرام کا تخم ہے، یہ میں نہیں سمجھ لیں۔ میں اس ولد الحرام کو کسی صورت میں جائز نہیں سمجھتا، الا ماشاءاللہ کہ آپ پھنسا دیے جائیں، کہ آپ پھنسا دیے گئے نا، کہ کیا کرے بل آپ نے بینکوں میں جمع کرانے ہیں، آپ نے فیسیں بینکوں کے اندر جمع کرانی ہے، آپ نے کسی بندے کو پیسے دینے بعد میں وہ دے گا نہیں، آپ کو بینک کے تھرو دینا پڑتا ہے کہ یا اس کا حوالہ لگوا دو، ہر مصیبت آپ کے گلے میں بینک ڈال دی۔ اب وہ آپ کی بن گئی ضرورت تھی نہیں، بنا دی گئی، اب آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں رہے گا۔ کافروں نے یہ بھی ایک طریقہ کار ڈھونڈا کہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہ رہے، اور وہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ کارڈ جو ہے نا، وہ کارڈ کے ساتھ پلاسٹک منی انہوں نے شروع کر دی ہے، اس کے ذریعے سے کیوں وہ چاہتے دولت آپ کے ہاتھ میں نہ رہے، 1 روپیہ بھی کرنسی والا بھی، اور یہ جب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اب تو آپ کہتے ہیں نا اس کے اوپر لکھا ہے بیوقوفو، پروسیسری نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حامل لہذا دوسرے کو اتنے وقت پہ ادا کرے گا تقاضے پر۔ جب آپ کے ہاتھ یہ بھی نوٹ جو ہے، یہ رسید ہے کہ آپ اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں، اس بات کی رسید ہے، اتنا سونا ہے، 10 روپے کا سونا آپ کے پاس ہے، 20 کا سونا آپ کے پاس ہے، یہ اس رسید یہاں سے نکل گئی، اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ نکمہ۔ آپ ابھی چونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، چل رہا ہوتا ہے، اس کو بہت اچھا سمجھتے، جیبوں میں پیسے کون رکھے، وہ جی پیسے سیف ہو جاتے، ہزاروں باتیں شیطان آپ کو سکھاتا ہے۔ رات میں لیٹا ہوا تھا، بوقت تہجد میری آنکھ کھلی، اللہ کچھ نہ کچھ میرے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، میں پڑھتا تہجد تو جو پڑھتا ہوں، ساتھ پھر ایک سوچ آتی اس رات، فرمایا عقل یار ہے 100 بیس بنا لیتی ہے۔ میرے رات مصرع ذہن میں آیا، میں نے کہا یا اللہ آج کی رات کیا ہے؟ فرمایا عقل یار ہے 100 بیس بنا لیتی ہے۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا، پھر مجھے بتا دیا کہ غور کر، ہر رات ایک نقطہ مجھے مل جاتا ہے، وہ میرا کوئی شعر آ جائے، کوئی کسی کا خطبہ آ جائے، کوئی ذہن میں بات آ جائے، کوئی قرآن کی آیت ہو جائے، حدیث ہو جائے، کوئی مولوی صاحب کا کال، اپنی ماں کا کوئی کال، روزانہ رات کے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے علم کا، اور مجھے وہ دروازے کی آواز آتی کہ یہ اس پہ غور کر، یہ کیا ہے جو ہم تجھ کو عطا کر رہے ہیں، اس پہ میں آج یہی ہے، عقل یار ہے 100 بیس بنا لیتی ہے۔ آپ کے پاس سوال اٹھ جانے کہ اگر یہ بینک نہ ہوئے تو پھر ہم کدھر کو جائیں گے؟ خود کاش صاحب بھی بینک ہی استعمال کرتے ہیں۔ بینک کے خلاف نہیں ہونا، الٹا میرے خلاف ہو کے نا میرے نظریات پہ تنقید کرنی شروع کر دینی۔ اس سے پتا چلا کہ میں نے تو بینک کو برا کہا ہے، تو مجھے برا کس لیے کہہ رہا ہے؟ بھی اللہ کے بندے تو اس کو کہہ جس بینک نے تیرا گلا دبایا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس یہ معاشی کفر جو ہے نا، یہ آپ کے اللہ پاک نے کہا تھا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، ان کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں، تم کو بھی جیسے ہم نے دیا تھا، یہ بات اللہ پاک نے کی۔ ایاکم حل نہیں ہوتا تھا مسئلہ، میں نے کہا اگر اپنی اولادوں کو یہ قتل نہ کریں، آبادی کام نہ ہو تو رزق کہاں سے آئے گا؟ اب اللہ نے کہا جو آگے پڑھ کہ جن کو ان کو بھی ہم رزق دیں گے کیونکہ ہم تم کو بھی رزق دیتے رہے۔ واقعی جب یہ بات تھی تم کو بھی جو رزق دیتے رہے نا،
یہ آپ سارے باپ جو ہے نا دنیا کے اندر اپنی اولادوں کو خود رازق بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اپنے پتر کو اتنا بنا کے دے جاؤں کہ اس کے بعد میرا بیٹا جو ہے نا کبھی زندگی میں تنگ نہ ہو۔ یہ کس الو کے پٹھے نے کہا؟ تیرے باپ نے بھی یہی سوچا تھا، اور اس سے پہلے بھی اس کے باپ نے بھی یہی سوچا تھا، اور اس کے باپ نے بھی یہی سوچا تھا۔ سارے باپ یہی سوچتے سوچتے مر گئے، مگر کوئی اپنے بچوں کو مشکلات سے نہ نکال سکا، کوئی اپنے لے اور یار حوالے رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد انہوں نے جب فوت ہونے لگے، مولانا صاحب شعر پڑھتے تھے، ابو مجھے یاد نہیں، کہ جب مرنے کا وقت آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی آپ کے مرنے کے بعد میں کس کو اپنے دل کا حال سنوں؟ مر جاؤں گا جس ویلے میں پتر تے اس نو حال سناویں ہے۔ اس سے کہا جب میں مر جاؤں گا تو اپنے اللہ کو اپنے بات سنانا۔ یہ مضبوط باپ تھے جو اپنی اولادوں کو کہہ کر جاتے تھے پتر مجھے بھی اس نے ہی پالا ہے، مجھے بھی آج تک اس نے رزق دیا، تیرے باپ کو نے کبھی پریشان نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ پہلی اولاد کے پہلا دن پیدا ہوتا تھا تیری ماں نے بہت اوکھے دن دیکھے، تیرے پیو نے تو سکھاں چ بدلنی بہنا تو اٹھانیاں۔ یہ وہ نظریہ ہے جو بچے کو معاشی کفر کے اندر اور معاشی شرک کے اندر اس کو پھنسا کے رکھ دیتا ہے۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کی محنت حالات، جب آپ کی محنت حالات نہیں بدل سکی تو بچے کی حالات وہی ہے جو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ احسن عاقبہ امورنا، اے اللہ ہمارے جتنے بھی امور ہیں ان کو تو نے بدلنا ہے، تو نے ہمارے حالات کو بہتر کرنا ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں نہیں تیری کمائی نے بہتر کرنا ہے۔ پہلے دن ہی ماں جو ہے الٹی بات چلانی شروع کر دیتی ہے کہ تیری ماں نے دکھ دیکھے، آپ نے اپنا بتانا ہے میں نے بہت محنت کی، میں وہاں گیا، میں راتوں کو جاگا کرتا تھا، میں ایسے کیا کرتا۔ ایسے مظلوم آپ بنتے بدماش، ایسے یہ والدین بدماش مظلوم بنتے ہیں۔ وہ بچے کے دل کے اندر پہلے دن ہی شرک کا بوٹا لگ جاتا ہے۔ آپ نے وہ شرک کا بوٹا بت والا نہیں لگایا۔ شیطان کے پاس شرکی کو یہ قسم ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو عورت کی شرمگاہ پسند ہے، اس کو اس کے چہرے پہ پھنسا دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ شیطان، یہ آدمی مال سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر اس کو پھنسا دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کو عہدہ چاہیے، اس میں پھنسا دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے اس کو درہم چاہیے کہ دینار چاہیے، کسی کو چاندی کے عشق میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو سونے کے عبد الدرہم و عبد الدینار۔ نبی علیہ السلام اور کچھ نہیں فرمایا، اس کو اپنی نفس کے اندر کر دیتا ہے کہ بندہ اپنی نفس کا ساری زندگی کے لیے عبد بن جاتا ہے، عبد اپنے نفس کا بن جاتا ہے، اس کا ہی غلام ہو جاتا ہے اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو شرک کا بوٹا آپ پہلے دن بچوں کے اندر لگا دیتے ہیں، اور پہلے دن سے اس کو ایسا مظلومیت کا رونا روتے ہیں، ایسا مظلومیت کا اس کے سامنے رونا روتے ہیں، وہ بچہ پھر ساری زندگی رزق کی تلاش میں یہ شروع کر دیتا ہے کہ میں نے یورپ جانا ہے، بتاتے اس کا لڑکا باہر چلا گیا، حالات بدل گئے، بلڈنگیں بن گئیں، سب کچھ ہو گیا۔ یہ جتنے لڑکے مرتے ہیں اور آپ جو سارے مرتے ہیں، میں زندگی میں ناکام ہوں، میں نے آج تک کچھ کمایا نہیں، کتے جو ابھی تک رزق کھا رہا ہے تو اللہ کو بدنام کر رہا ہے۔ تیری 40-45 سال کی عمر حرام خور ہو گئی، تو نے خدا کے نام کو دھبا لگایا، اللہ کو وحدہ لا شریک کے اوپر شرک کہ میں نے آج تک تو نے مجھے دیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ، یا اللہ اس کو فالج کر اس کو بیمار، اس کو پتا چلے کہ یہ ہاتھ اور پاؤں کتنے کتنے کے ہیں، اس کو پتا چلے۔ آج تک اگر اللہ تجھے دے رہا ہے، تو نے کسی کے جا کے یہ تو نہیں کیا اللہ پاک نے تجھے کہا کہ تجھے کولا ہاتھ میں پکڑا کے ڈی گراؤنڈ کے چوک میں بٹھا دیا بھی مانگنا شروع کر دے۔ کتنا بھی ہے کسی طرح تیرا رزق پورا کیا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ رزق کتنا کس کو دینا ہے۔ مجھ کو ضرورت سے زیادہ رزق دے دے گا، میں آپ میں سے باہر ہو جاؤں گا، اور دے کے دیکھتا بھی ہے، اور آ جائے جو بندہ بھی میرے سامنے آنا ہے، میں کہتا ہوں وہ ایماندار سے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ لے اور مجھے بتاتا چلا جائے اپنی حقیقی زندگی اس نے کب اور کہاں عیش کی ہے۔ اس وقت پھر میں اسے پوچھوں گا اس دوران جب تو عیشیں کرتا تھا تو نے کتنا اپنے اللہ کو یاد کیا؟ تیری عبادت بڑھ گئی جب تیرے پاس 5 لاکھ آیا، 2 لاکھ آیا، تو ذکر الہی میں مگن ہو گیا، تہجدیں شروع ہو گئیں، چاشت اشراق تو نے شروع کر دیے، قرآن کی عبادت تو نے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، اور کتنی تفسیریں اس دوران جب اللہ نے تجھ کو دولت دی تھی تو نے ختم کی ہیں، اور کتنی حدیثوں کے مجموعے ختم کی ہیں، اور کتنی بار تو اللہ کے گھر کی طرف تو نے سفر کیا، بجائے اس کے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں تو پھرتا رہا وارا کتے۔ تو نے خدا کو بدنام کیا، عالم دین تھا اور اللہ کا ولی تھا، جا رہا تھا ہاں جی کسی استاد اور مرید اور مرشد رکھے، مرشد ہے جو آپ کی روز 76 پتنگ کرے، روز 76 پتنگ آپ کی کرے، آپ کو آئے کو روٹیاں نہ کھلائے، جوتا لے اٹھا روزانہ 7 جوتے سر پہ مار کے اللہ کی پہچان کرے، حقیقی مرشد وہ ہے۔ مرید چلا گیا اللہ والے کے پاس، اپنے مرشد کے پاس جب گیا تو آپ نے پوچھا، فرمایا کدھر سے؟ یہ سر پہ کیا پٹی باندھی ہوئی؟ کہتا سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے پٹی باندھی۔ بے شرم، اس خدا پر تو نے یہ پٹی باندھ کر ظلم کیا کہ اس خدا نے میرے اوپر ظلم کر دیا کہ مجھے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ ان دنوں پٹیاں کیوں نہیں باندھی جن دنوں سر میں درد نہیں ہو رہا تھا؟ اس دن اشتہار بن کے پھرتا نا کل دنیا کے اندر بھی اللہ نے مجھے بہت اچھی۔ کوئی ایسا اشتہار آپ کے پاس ہے کسی آدمی کے پاس؟ کوئی بندہ بتائے شکر کا کوئی ظاہر چیز پوچھتے شکر کیسے کرے؟
شکر تمہیں آنا ہی نہیں، شکر قیامت کا دن آ جانا تمہیں شکر نہیں آنا، کیونکہ شکر تم دل سے کرنا، یہ سوال ہی غلط ہے، سوال ہی غلط ہے۔ میں پھر دیتا ہوں ٹیڑے میڑے جواب، لوگ پھر اس جوابوں سے کانپ جاتے ہیں، لوگ اسے جاتے کام، میرے پھر ان کے ساتھ تعلقات ہو جاتے، کشیدہ کوئی بہن بنتی، کوئی بھائی بنتا، کوئی چاچا، کوئی ماما، کوئی تایا، کوئی دادا، پھر وہ جا رہے ہیں رشتے، وہ جا رہے ہیں۔ میں پہلے کہتا ہوں مجھے رشتے دار نہیں، میرے تو رشتے دار بنے، میری رشتے داری بڑی خطرناک رشتے داری ہے، میں بڑا برا شریک ہوں آپ کا، اپنے اپنے گھر رہو، میرے تو سگے بہن بھائیوں کو کہتا میرے رشتے دار نہ بننا، میرے رشتے داری بن کے بڑی نقصان دہ تم لوگوں کو ہونی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کر دی کڑوی بات، آپ سے وہ ہضم ہونی ہے، اور کڑوی میری نہیں، یہ اللہ پاک کا قرآن مجید آیا نا، جو ہوش دلانے کے لیے نبی ڈرائے کو، قرآن ڈرانے کے لیے آیا، قرآن سلانے کے لیے بندوں کو نہیں آیا۔ تو شکر کہاں سے پیدا؟ شکر کوئی بتانے کی بات ہے؟ شکر خود ہی سجدے میں آپ گر جاتے ہیں، خود ہی بندے کے بعد، جب بندے کے پاس جو کوئی بندے کے پیسہ بندہ اندر سے پھوٹتا ہے، جس طرح یک دم پودا باہر نکلتا ہے نا، جس طرح کلی باہر چٹکتی ہے، جس طرح گلاب کا پھول اس طرح کر کے کھل جاتا ہے، جس طرح گندم کا خوشہ نکلتا ہے، جس طرح ابلتا ہوا نیچے سے فوارا باہر نکل آتا ہے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ شکر کوئی اندر سے بہانا نہیں پڑتا، وہ اندر دھکے نہیں لاؤنے، موٹر پا کے تھلے کھچنا نہیں پانی۔ شکر ابلتا ہوا بندے کے اندر چشمہ ہے، ابلتا ہوا چشمہ ہے، وہ خود ہی باہر پھٹ کے نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ڈر سے پتھر پھٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھٹ جاتا ہے بندہ، چشمہ نکل آتا ہے وہاں سے، بندہ کہتا ہے خود ہی چشمہ نکل آیا۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ سڑک کے درمیان کے اندر خود ہی درخت باہر نکل آیا، لوگ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر سے باہر درخت نکل آیا، لوگ دیکھتے ہیں کہ چھتوں پہ کوئی انہوں نے دانا پانی نہیں کیا ہوتا، خود ہی اس کے اندر سے باہر دیکھتے ہیں کہ پودا باہر کو نکلا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جو اس کے پرنالے کے اندر سے نکلا ہوا ہوتا ہے، جائیں جا کر دیکھیں، یہ شکر ہے۔ اندر سے پھٹے بندہ، اس کو شکر کہتے ہیں۔ یہ شکر جن والدین کے پاس ہوتا ہے، ان کے بچے ڈنکیاں لگا کر ادھر جا کے یونان کے ساحلوں سمندروں پہ نہیں مرتے۔ میں بلا لوں نا آپ کے بچوں کو، پولیس آ جاتی ہے، بندے یہاں پر آ جاتے ہیں، ساڑھے پوت کو خراب نہ کر دیں، اسی دیر بھائی میرے پاس ملازم اس لیے نہیں ٹکتے، یہ نہیں کہ میں کوئی ظالم ہوں، وہ کہتے ہیں یہاں پر صبح نماز نہیں پڑھی ہم نے، ہر ملازم کا میرے سے ایک ہی رولا رہا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے فجر تمہارے ساتھ نہیں پڑھنی اور عشاء پڑھ کے ہم نے سونا کوئی نہیں، اور سارا دن ہم نے انٹرنیٹ چلانا ہے، ہمیں آزاد کر دو، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں مرضی کی۔ 2 دن نماز پڑھتا ہے بندہ، تیسرے دن کہہ کے چلا جاتا ہے جی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کوئی کہتا ہے یہ وہاں بھی بنا لیں گے اگر اپنی اولاد کو وہاں پر آپ نے بھیجا۔ اس وجہ سے میرے پاس 70-75 ملازم میرے برے سلوک سے نہیں گئے، میرے ساتھ نیکی کا عمل جو شروع ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی گدھوں کی جماعت ہے، جو کہتے ہیں انقلاب لے کے آنا، تنظیم اسلامی تو ہے ہی کھوتوں کی، یہ سارے کھوتے اور گدھے جتنے بھی ان تنظیموں جماعتوں میں، لوگ تو نیک بننا ہی نہیں چاہتے، ان کے اوپر آپ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ صبح یہ دن آپ اسلام نافذ کریں زبردستی، صبح کے وقت آپ کے ملک کے اندر یہ احتجاج شروع ہو جائے گا کہ ہمیں ایسا اسلام کوئی نہیں چاہیے جس میں ہاتھ کٹتے ہیں، پاؤں کٹتے ہیں۔ ابھی آپ نے نظارے کیا لینے، ان پر آپ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں جو اسلام نافذ نہیں کروانا چاہتے اپنے اوپر۔ اس لیے کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ان کے اوپر نفاذ ہو جائے گا؟ تو اصل چیز شکر یہ ہے کہ وہ والدین کو ایسا شکر کرے۔ مجھے یاد ہے بہت برے حالات ہمارے ہو گئے، بہت کچھ تھا، کروڑوں روپے کی جائیدادیں تھیں، وہ ساری جگہ اپنی سے حصے پڑے، 10 بہن بھائی تھے میرے باپ کے، ہلا گیا سارا کچھ، کروڑوں کی جائیدادیں وہ جاتی رہی، دیکھتا کوئی ادھر لے گیا کوئی ادھر لے گیا، میں تو ہکا بکا رہ گیا، مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہ ہے، ناز و نم سے پلا ہوا بچہ، دولت مندوں کا خوشحال گھرانے کا بچہ، میں تو حیران ہو گیا۔ جا کر میں نے اپنی دادی کو جب برے حالات کے بارے میں بتایا، وہ بڑی صابر تھی، وہ غریبی سے انہوں نے ہندوستان کاٹ کے آئی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے آ کر کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، قرآن مجید پڑھتے پڑھتے قرآن مجید بند کر دیا۔ پہلی مائیں ایمان مضبوط کرتی تھی، یہ فتح الباری نے ایمان مضبوط نہیں کرنا آپ کا، تحفۃ الرازی، فضائل مال، کتاب دس دے سانو جنہ ساڑا ایمان مضبوط، کون سی کتاب بتاؤں؟ ماؤں کا متبادل کتابیں نہیں ہیں، باپوں کا متبادل یہ کتابیں نہیں ہیں، یہ تعلیم، یہ درس گاہیں، یہ مدرسے، یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز، یہ ڈگریاں، یہ ماں اور باپ کا قیامت کا دن آ جائے گا، متبادل نہیں ہو سکتی۔ میری ایک بات ذہن میں آپ اپنے رکھ لیں، دنیا کے اندر حقیقی ایمان اگر آدمی اپنے والدین سے پائے، نسلی ایمان باپ دے کر جائے، اور وہ ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جو اپنے بیٹے کو اس نے اسماعیل کو دے دیا، یہ حقیقی ایمان ہے۔ آپ جس ایمان کے اوپر پھر رہے ہیں نا، اور آپ کی جو حالت اس وقت ایمان کے اوپر چل، یہ کوئی میرے پاس بیٹھی قرآن مجید اسے بند کیا، انہوں نے کہا کاکا بہتیاں گلا نہ کر، نہ دیکھ پرائی چوپڑی ال تے نہ ترسا جی، رکھی مسی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، بس زندگی بدل گئی میری اسی دن۔ بیٹھے دادی نے اتنا سا سمجھایا اس نے کہا نہ دیکھ پرائی چوپڑی ال، بغانوں کی طرف نہ دیکھ کہ ان کی کوٹھیاں مارتے ہیں،
ہاتھ سے نکل گیا، بہت سارا زوال آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ بن جائے گا. تیرے دادے نے بھی ہندوستان سے آیا تھا، کچھ نہیں تھا، اس کے بعد آ کے اسے بنا لیا، موٹیویٹ کیا. موٹیویشن سپیکر کو چلے جاؤ. موٹیویشن سپیکر ماں تھی، دادی تھی، دادا تھا، نانی تھی، نانا تھا، خالہ، ماسیاں. آپ نے تو رشتہ داریاں توڑ لی. آپ نے تو قطع رحمیاں کر کر کے، دادی نے یہ کہہ دیا، ماں نے یہ کہہ دیا، آپ کی ماں نے آپ کو ددیال کے خلاف، باپ نے ننیال کے خلاف، رشتے تو ہو گئے ختم. آپ کو کیا پتا؟ اگر کبھی میرے پاس کوئی یہاں پر بیٹھ کے بیٹھے، قرآن مجید نے کہا ہم نے تجھے سسرال دیے اور تجھے ایک اچھا نسب عطا فرمایا. قرآن میں نسبم و سارا ذکر کیا. کبھی آپ میرے پاس بیٹھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایمان آپ نے نا ہندوؤں کے اندر، مشرکوں کے اندر، کافروں کے اندر، اس لیے آپ کے ذہن میں چاچے تائے مامے کا تصور ہی کافرانہ اور مشرکانہ اور یہ ظالمانہ قسم کا آپ کو حقیقی اسلام کے چاچے تاؤں کا پتہ ہی کوئی نہیں. مولانا مودودی نے جب ضبط ولادت پہ مضمون لکھا تو پڑھنے والا ہے، مولانا نے پڑھنے والا. اس میں مولانا صاحب نے کہا یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بچوں کو روکنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی، ان کو کیا پتہ اسلام یہ اپنے بچے کو کن چیزوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں. آپ تو محبتیں سب سے لے لی، آپ تو لے لی، چاچے کی بھی محبت لے لی، دادے کی بھی لے لی، نانے کی. اپنی نسل کو آگے دینے کے لیے تو وہ جو محبت کر تھا وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا. بڑا بدماش آدمی ہے یار. اپنا انجوائمنٹ پوری کی، دادے کی لوریاں، دادی کی لوریاں، گودوں میں اٹھایا گیا، پالا گیا، محبتیں کی گئی. وہ محبتیں، وہ پیار، وہ رحم، وہ سارے خلوص وہ کدھر گئے؟ وہ بچے کو تم نے ٹرانسفر نہیں کرتے، پر آپ نہیں ٹرانسفر کرتے. آپ کرتے ہیں روپیے، پیسے، سٹیٹس، ڈالر، سمبل. مرشدوں کو چھوڑ جاتے ہیں پیسے کے لیے. اور اللہ کے بندہ ماں کو چھوڑ گئے، باپوں کو چھوڑ کے یہ جا رہے ہیں، ڈنکیاں لگا لگا کے سفر کرتے پھرتے ہیں. تو دادی نے میری کہا نہ دیکھ پرائی چوپڑی ال تے نہ ترسا دی. چوپڑی روٹی اور سوکھی روٹی میں فرق ہوتا ہے. تو استعارے کے طور پر اس نے یہ بات کہی کہ گھی لگی جو روٹی ہے اس کے اوپر ریج نہ، پراٹھے کی خوشبو تجھے تنگ نہ کرے. آتی ہے، دل لباتا ہے، پر دسترس میں نہیں ہے تو کیا نشکرے ہو کے مرنا ہے اللہ کا. سوکھی جو روٹی ہے اس پہ بڑی چیز ہے. نہ دیکھ پرائی چوپڑی آلتے نہ ترسا جی. اندر ہی اندر حسد نہ کر، کوڑ نہ، حسد نہ پاک. ارمان اور تمناؤں کا یہ نہ کر اندر ہی اندر روز نئے ارمان. میرے پاس دولت ہوتی میں اس لڑکی کو حاصل کر لیتا، آج میرے پاس دولت نہیں اس لیے مجھے دور پھٹے منہ. تیرے سوچنے تھے، تیرے سوچنے پہ غلط ہے. سوچ پہ لعنت، تیری افکار پہ لعنت، تیرے ذہن پہ لعنت، تیرے خیالات پہ لعنت. یہ ہے میرے پاس شاعری. اس طرح کی شاعری لینا، میں آپ کو یہ بھی شاعری میرے پاس پڑھا پورا، یہ 10 صفحوں کی ہے کہ اس پہ بھی لعنت تیرے، اس پہ بھی لعنت تیرے، اس پہ بھی لعنت تیرے، اس پہ بھی لعنت. کسی دن سناؤں گا کہ لعنت کا پڑا دفاع کر. کدھر کو سوچ رہا ہے؟ اللہ نے تجھے امیر نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ اس بدماش عورت کے پیچھے لگ کر آج تو اتنا رو رہا ہے کہ رات کو سوتے بیوی کے ساتھ جماع کرتے اس کو سوچ رہا ہے. تو لعنتی آدمی اگر آ ہی جاتی تیرا خدا ہوتی، تیری خدا ہوتی وہ، اس وقت تو خدا کے شرک میں. اللہ نے تجھے بتایا نہ دے کر کے کہ تیرے جیسے آدمیوں کا یہ حشر ہوتا ہے، تم لوگ یہ کرتوت کالے کرتے ہو. یہ آنکھ ادھر کی آپ کی کوئی کھولتا نہیں، کوئی آپ کو اس طرح سے نکالتا نہیں، الٹا کنواں کے اندر دھنگیرتے ہیں آپ کو. یہ اس معاشرے کا سب سے بڑا عالم ہے. نہ دیکھ پرائی چوپڑی آل تے نہ ترسا جی، رکھی مسی کھا تے ٹھنڈا پانی پی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھنڈے پانی کا کوئی مول ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مجھے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ جس چیز سے پیار ہو تیری محبت ہو، تیری محبت ہو. عربوں کے یہاں ٹھنڈا پانی اور یہاں فریج کے اندر کا نکلا پانی کتنی تسکین دیتا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے حقیقی ٹھنڈا پانی وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ اپنے مشق کو پانی میں ڈال کے، پانی ڈالتے تھے مشق کے اندر اور اس کے بعد کنویں کی تہ کے اندر اتار دیتے تھے. خوب شام کو وہ ٹھنڈا ہو جانا شربت، اس کے اندر کھجوریں ڈال دینی، وہ نبیز تیار ہو جانی ٹھنڈی. پھر نبی پاک علیہ السلام نے منگوانی، وہ ٹھنڈا مشکیزہ باہر نکال، ٹھنڈا ٹھنڈ وہ پی کے. آپ فریجیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نبی نے بھی ٹھنڈے پانی کے مزے لیے، لیکن اس کا ٹھنڈا پانی یہ کیپٹلزم کی دین نہیں تھا، وہ حقیقی اللہ کی یاد دلاتا تھا. آپ کو یہ جب فریج استعمال کرتے کہ پہلے دی فریج بہت اچھا کام کر رہی ہے، گریلا نہیں میرا بڑا تجربہ ہے پیچھے ہیں جی، ڈالر سے لے کے آپ وٹے سیز والی وہ تک مال ہی تو وہیں پٹی جاتی ہے، سارا گوشت تو چلاوا. یہ آپ کا دماغ ہے جس کا جو موجد ہوتا ہے آدمی اسی موجد کی طرف توجہ کرتا ہے. کہتا یہ تاج محل کس نے بنایا، وہ یہ نہیں کہتا یہ اللہ نے بنایا. وہ کہتا یہ قلعہ کس نے بنایا، وہ کہتا یہ گھر کس کا ہے. تعمیر جب کرتے تو آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے. جب آپ کو کنویں کا نہیں پتا چلا کہ تیرے رب نے کنویں بنائے ہیں، تیرے رب نے شجر بنائے ہیں، تیرے رب نے حجر بنائے، اللہ کی یاد آپ کو کہاں پر آنی ہے؟ اللہ کی یاد دنیا سے. یہ تبھی یہ میٹیریلزم یہ سیمنٹڈ بنا دیا، یہاں اللہ آپ کو یاد نہیں آ سکتا. پہاڑوں میں یاد آئے گا، دریاؤں میں یاد آئے گا، چراگاہوں کے اندر تجھ کو یاد آئے گا، کھیتوں میں خدا یاد آئے گا. وہاں جا کر لوگ کہتے کیا نظارے ہیں یار، اللہ نے کیا بنایا. خود ہی نکلتا ہے اللہ نے کیا بنایا، خود ہی نکلتا ہے اللہ نے کیا بنایا.
وہاں جا کے لوگ واپس آتے ہیں، کہا صاحب اللہ یاد آ گیا، وہاں پر جا کے ہے اللہ یاد آ گیا، جملے ہی بدل گئے، ذہن بدل گیا، ساخت بدل گئی، ساری ترتیب الٹی ہو گئی، ایک چکر مری کا لگایا، نران کا گاند کا بندہ ہی بدل گیا، اس کو خدا کی یاد آ گئی۔ اگر رہتا ہے اس ماحول میں تو اس کو خدا کبھی بھولتا؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میرے جمعے کا جواب مائی کا لال 10 دفعہ بھی پیدا ہو جائے نا تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جمعوں کو جواب نہیں دے سکتا۔ جائے، یہ میرا چیلنج ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم سے نوازا ہے، میں تو شکر ادا کرتا ہوں جس آدمی نے میری آنکھ کھولی تھی اور جس نے میری اس طرح توجہ کرائی کہ یہ بھی دیکھ اس دور کا سب سے بڑا شرک اور جو کفر یہی ہے۔ آپ دنیا کے اندر صرف ٹیکنالوجیز اپنے گھر میں لانے کے لیے، سائنس چیزیں لانے کے لیے، جب آپ اپنے گھروں کے اندر طرح طرح کی ٹیکنالوجیز لگا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہوتا کیا اس کا اینڈ؟ اس کا اولاد کی آنکھوں میں بھی وہی کچھ سما جاتا ہے۔ آپ کبھی پڑھائی جائے انہیں مدرسوں میں، پڑھائے ان کو بخاری مسلم، جو پر وہ جو دیکھ رہے ہیں اور جس میں رہ رہے اثر اسی کا لینا، جو وہ مرضی کرے۔ باتیں ہوں گی پھر جس طرح سارے باتیں کرتے ہیں، میں بھی باتیں کرتا ہوں، جیسے سراج الحق باتیں کرتا ہے جماعت اسلامی کے اندر اسلامی نفاذ کی، ڈاکٹر اسرار لاتا مر گیا، یہ اسی طرح ہی ہونا ہے۔ باتیں ہوں گی، عمل کچھ نہیں ہوگا۔ عمل اصل چیز تھی جو اس نے اس قوم کو بدلنا تھا۔ تو سب سے پہلے باپ اس بچے کو، جب ماں اور باپ نہ شکر ہو جاتے ہیں، اس کا پھر اینڈ یہ نکلتا ہے کہ یونان کے ساحلوں پہ جوان بیٹوں کی لاشیں وہاں پر ملتی ہیں، اور تمہیں ملتی رہیں گی، ایک دفعہ نہیں ملیں گی، تمہیں ہزاروں دفعہ ملیں گے، اور ایک دفعہ ڈنکی لگا کے لیے گئے، پہلے بھی اس طرح کے گئے، اب تو ذرا زیادہ کٹھے ہو کے مر گئے نا، اس وجہ سے آپ کو زیادہ سو ہو گیا، ورنہ تھوڑے تھوڑے کر کے تو مرتے رہتے، مجھے وہ خبریں ملتی رہتی، میں چپ کر کے دیکھتا رہتا ہوں، خاموش رہتا ہوں۔ یہ معاشی کفر اور یہ معاشی شرک آپ کی ہڈیوں اور جڑوں میں بیٹھ گیا، وہابیوں کے پتروں کے اندر بھی بیٹھ گیا، بڑے بڑے نیک اور متقی ہیں، راتوں کو بھاگنے، ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، ملیا میٹ، کوئی خدا رسول کے لیے نام نہیں، ملنے لگا لو، یہ بس پھر 20-30 کے بعد مر جانا ہے، اور 20-30 کیا مر کیا جانا ہے، مرنا بعد کی بات ہے۔ اپنی زندگی میں آپ سب کچھ دیکھیں گے جب لڑکے آپ کے ہاتھ سے چابیاں لے لیں گے، اپنی دکانوں کی، اپنی فیکٹریوں کی، اپنی گاڑیوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی، ابا جی یہاں پر بیٹھے ہوں گے، موٹے سارے ابا جی بیٹھے ہیں، وہ آتے جاتے ابا جی کے اوپر ایک نوکر رکھ لیں گے، ابا جی کو روٹی پانی کھلاتے رہو، اس کی زبان بند رکھو کھانے پینے سے۔ ہم میں اب اس گھر کے اندر کرتا درتا کتنی دفعہ ہے، آ گیا لڑکا اور اس نے آ کر کہا کہ اس نے آواز دے فقیر، بلند آواز سے آ کے اس نے آواز دی، اسے کہا اس سرائے کا مالک کون ہے؟ محل کے باہر آ کے آواز دی، بات 3 دفعہ جب آواز دی، وہ بادشاہ کے دربار تک، خوابگاہ تک پہنچی، اسے کہا لا اس فقیر کو، اس نے کہا حرام خورا، میرے محل کو تو سرائے بتاتا ہے، ہوٹل ناستا ہے، میرے پیلس اور ولا کو ہوٹل بتاتا ہے، میرے فارم ہاؤس کو تو ہوٹل بتاتا ہے، میری دکانوں فیکٹریوں کو تو ہوٹل بتاتا ہے۔ اس نے کہا کون ہے اس سرائے کا مالک؟ ذرا باہر تو آئے، مجھے رات بسر کرنی ہے۔ فقیر کی صدا دل میں ہلا دے، ان کو کیا پتا بابے کیا شے ہوتے تھے؟ بابے وہ ہوتے تھے بندے کو اندر سے ہلا دیتے تھے، اصلی بابے کی ایک صدا ہوتی تھی، بندہ وہیں پہ رہو ہل کے رہ جاتا۔ قرآن و حدیث پڑھی کی پڑھی، بابے جب عمل پہ آتے ہیں، اور مرشد کا عمل جس وقت اپنے عمل میں آ جاتا ہے، دل ہو صحیح مرید کا سچا صادق سچا مرید، صادق مرید، میری بات یاد رکھنا، ادھر مرشد کامل کا لفظ لگایا میں نے، اور ادھر مرید صادق ہو، مرشد اس کے اندر جو کچھ ڈیل دیتا ہے، یہ جھوٹے مرید ہے۔ آپ بھی جو آتے ہیں میرے پاس، مجھے پتا ہے، عملوں سے پتا چل جاتا ہے کہ میں ڈیل ہی نہیں سکا، کیوں؟ اندر بند کیا ہوا ہے نا ڈھکن، میں ڈالنے کی کوشش، اندر جاتا کچھ نہیں ہے، کیسے ڈال دوں، کس طرح سے پنچ کر دوں؟ آپ ہی اپنے برتن کھولنا نہیں چاہتے، آپ ہی ڈھکن نہیں کھولنا چاہتے، کس طرح اس کے اندر ہو جائے گا؟ سرائے کس نے یہ سرائے بنائی ہے؟ وہ یہ پوچھا کون سرائے کا مالک؟ میں ذرا رات گزارنا چاہتا ہوں۔ فقیر کی آواز آئی، صدا کیا تھی؟ صدا کیا ہے؟ صدا قرآن مجید کی آیتوں کا نچوڑ ہوتی، پہلے زمانے میں صدایں ہوتی تھی، اس طرح کتے فقیر نہیں آتے تھے، تھا آپ کو آجے دے روپیہ دے 5، آ کے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ کتنی دیر میرے گھر کے باہر آ کے روزانہ آ کے فقیر پڑھتا، روزانہ میں اس کو، میری دادی کہتی آٹا ڈال کے بابے کو، آتا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہ یہ پڑھتا ایسی صدایں، ایک دن خدا کے حضور جانا ہے، نہ گھوڑا ہے نہ گاڑی ہے، یہ پڑھتا اس نے، اور آخر ایک دن وہاں پہنچانا ہے، دنیا والے غفلت میں نہ سو، آخر تیرا گوری ٹھکانا ہے۔ اس سے آ کے پڑھنی، روز پڑھنی، بلا ناگا پڑھنی، عید والے دن بھی آ کے پڑھنی، شبرات والے دن بھی آ کے اس سے بابے نے پڑھنی، پورے 7 بجے بابا آ جاتا تھا، اور میں اس کو جا کے خیرات ڈالتا، اور کتنی دیر اس کی صدا سنتا رہتا تھا۔ صدایں لوگ کھڑے، یہ نہیں بابے نے دیکھا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ نہیں ہوتا، صدا پڑھ رہا، صدا سن رہا، شاہ ہوتے تھے جو مانگنے والے، تو صدا جب اس نے لگائی، کون؟ اندر آ گیا، بلاؤ، تمہیں کس نے کہا کہ یہ ہماری جو ہے محل سرائے کو تم کہتے؟ اس نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے اس محل کا مالک کون؟
کہا میرا باپ. کہتا باپ سے پہلے کون؟ دادا. دادے سے پہلے کون؟ پردادا. اس سے پہلے شکر دادا. اس سے آگے لکڑ دادا. بتاتا گیا 7 8 10 نسلیں اس کا رک جائیں بادشاہ سلامت. یہ پہلے آتے رہے اور بندے جاتے رہے. سرائے وہ جگہ جہاں بندے آئی جائیں اور جائی جائیں, آئی جائیں جائیں. وہ آئے چلے گئے, اب آپ آ گئے. آپ کے پاس بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, پوتے کے بعد پڑپوتا, پڑپوتا. حضور سرائے نہیں تو یہ کیا ہے؟ یا تو اس کو اپنے ساتھ لے جائیں آپ اپنے ساتھ. سرائے نہیں. بادشاہ اسی وقت فقیر ہو گیا, مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, متقی ہو گیا. حضرت ابراہیم آدم دکان بڑھائی, دکانیں بنائی ہیں, کلینک بنے ہیں. بڑا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں نا, آپ تو اندر اے سی لگاتے ہیں, آپ کو تو ٹائم. اس زمانے میں دکانیں کھلی ہوئی ہوتی تھی, کھلی دکانیں ہوتی تھی, اے سی نہیں لگے ہوتے تھے, آگے پردے نہیں لگے ہوتے تھے. یہ سارا آپ کو نا پردے, اے سی, دکان دے کے شیشے, مکھی نہ اندر آوے, مچھر نہ اندر کتے وڑ جائے مینوں اللہ دی یاد دلان واسطے. دوسری دفعہ مکھی کرے گی, تنگ پڑیں گے دکان پر بیٹھنے سے. نہیں, آپ نے کہا میں ایک دم مگن, میں مستغرق ڈوب جانا چاہتا ہوں اپنی معاش کے سلسلے میں کہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے. اب آپ سوچتے ہوں گے تو پاگل ہو گیا, ہمیں تو یہ کیا کیا بتا رہا ہے, ایک ایڑی اکھا نہ دیکھتا جا کے ساڑی کی چیزاں. آپ کی چیزیں کیا, میں نے یہ دریا طے خود کیا ہوا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے اس طے؟ میں نے دریا الحمدللہ یہ طے کیا, مجھے پتا ہے نا تکبر کیا ہوتا ہے جب بندے کے پاس دولت آتی ہے. خوشحالی کس بلا کا نام ہے, اس کو خوشحالی کہتے ہیں. لیکن یہ خوشحالی آپ کے عقیدوں کو کیسے برباد کرتی ہے, آپ کیسے اللہ سے منحرف ہوتے ہیں, کیسے دنیا کے اندر غلطاں پیچاں ہو ہوا کے گلیز بندے بن جاتے ہیں, یہ مجھے پتا ہے, جس کو آپ خوشحالی کا نام دیتے ہیں. ہاں آ گیا وہ ابراہیم بن ادم کی دکان کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہاں بھائی مرنا بھول گئے, جانا نہیں اللہ کے ہاں, کیسے جاؤ گے؟ فقیر کی صدا سنیں. فقیر کیا کہتا ہے, کیسے جاؤ گے؟ ابراہیم ادم پہلے بڑے نیک تاجر تھے, بہت متقی اور پرہیزگار تھے. کیسے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا جیسے تم جاؤ گے, ٹالنے کے لیے کہا. فقیر نے کیا کہا بادشاہ, جیسے کہتے تم مرے گا تو اسی مر جائیں گے. اس نے کہا لو پھر ہم تو یوں مرتے ہیں, لیٹا, چادر تانی, بس ختم. 2-3 منٹ کے بعد جا کے بندہ ہی نہیں ہلا, جا کے اٹھا کے دیکھا مر گیا. ابراہیم ادم حیران ہکا پکا رہ گیا. اس نے کہا کیسے جاؤ گے یہ سارا سامان اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں؟ کہتے جیسے تم جاؤ گے. انہوں نے کہا ہم تو پھر ایسے جاتے ہیں, ایسے جاتے ہیں, نہ کوئی ہاتھ میں نہ گھوڑا ہے, نہ گاڑی ہے, نہ کوئی شاخ کا ٹھکانہ ہے. یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. اسی وقت دکان بند کر دی, کما لیا, دے دیا اولاد کو جو کچھ دینا تھا, جو بنانا تھا بنا لیا. چلو اب تیاری کرتے ہیں. ہاتھ میں کاسا پکڑ لیا, رات نکل گیا. اور پھر تاریخ میں ابراہیم ابن ادم بن کے اٹھا, وہ پھر وقت کا ولی. یہ ولی اور بابے اس طرح سے تیار ہوتے تھے. آپ کی اور میری طرح نہیں, فقہ بھی پڑھی جانی, حدیثیں بھی پڑھی جانی, بحثیں بھی کری جانی, قرآن مجید کی تفسیریں بھی سنی جانی. بدلنا ٹکے گا نہیں, بدلنا ٹکے گا نہیں. جس کے دل پہ اللہ کا کلام اثر نہ کرے, جس کے دل پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اثر نہ کرے, جس کے دل پہ بڑے بڑے واعظ اثر نہ کریں, وہ کہتا ہے کہ میں اولیاء اللہ کا مقابلہ کروں گا. وہ حضرت شاہ صاحب جب جس وقت گئے, رنڈیاں دیکھا, رات کو پھرنے کے لیے جا رہی. فرمایا آج کیا گہما گہمی ہے دلی کے اندر؟ فرمایا رات ایک نائکا کنجری نے سارا نائٹ پروگرام رکھا ہے. کہ یہ آپ نہیں نائٹ رکھتے, یہ آپ نہیں رکھتے مہندیوں پہ نائٹ, کنجریوں اور خسروں کی. پرانے زمانے سے یہ خوشحالوں کا وتیرہ رہا ہے کہ جب اللہ دولت دیتا ہے تو یہ کنجریوں اور خسروں کے اوپر اس طرح پھینکتے ہیں. مسلوں مرکزوں کے لیے ہم مانگ لیں, حالات بڑے خراب ہے, کیا بتائے, پوری نہیں پڑتی. اللہ فرماتے میں کرتا تو سیٹ. گئے, شاہ صاحب کو پتا چلا. شاہ صاحب نے اسی وقت فقیرانہ لباس بنایا, جا دروازے پہ کھٹکایا تو کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو. دینے لگی. اس سے کہا مائی رک جا, میں ایک صدا پہلے تم لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. وہ صدا سنو گی تو پھر اس کے بعد خیر لوگوں. ان کو بھی پتا تھا بابا خیر اس لیے لیتے کہ پہلے میرے مرشد نے کہا صدا سنائے بغیر خیر نہیں لینی, لیکن اکٹھی ہو جاؤ. وہ اوپر لے گئی شاہ صاحب کو. جب اوپر شاہ صاحب گئے تو وہاں بڑی نائکا بیٹھی. اس نے جب شاہ صاحب کو, پرانی جہاں دیدہ عورت تھی, اسے دیکھتے ہوئے کہا اب تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہاں ایک صدا تجھے سنانے آیا, باوضو ہو جاؤ. باوضو ہو گئی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. شاہ جی نے قرآن پڑھا, آواز سینہ شاہ جی کی. سید الموحدین امام الموحدین حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ
جس کی کتاب نے میرے دل کے اندر ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لی، کتاب التوحید نے، سونے کے حرفوں سے، ہیروں سے اور موتیوں سے لکھوں نا قرآن کے بعد تو بھی کم ہے اس کتاب کا درجہ. ہاں فرمایا شاہ جی نے اس کے اندر لکھا، توحید میں پختہ کیا. شاہ جی نے کہا کیا ہوگا کہ یہ جو تو کنجر خانہ کر کے شام کو ان کو راضی کر کے اتنی دولت اکٹھی کرے گی، جانا کہاں اس دولت اکٹھی، حتی زرتم المقابر، اکٹھی کر کے دولت ادھر ہی جانا ہے. کلا سوف تعلمون، سن لے تجھے جا کر وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ حالات ہو کیا گئے ہیں، کتنے بگڑ گئے حالات. کلا تعالی ثم کلا سوف، اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کہا انہوں نے 10 سے پتہ لگ جاؤ گا تے محسن بھی ہوگا کی تھوڑے نا لا ترى ہن الجحیم، ایک تم دیکھو گے وہاں اپنی اور عین الیقین سے دیکھو گے. اب تو تمہیں علم دے رہے ہیں نا کہ یہ ہوگا، اس دن تجھے داخل کر دیں گے، تجھے حق الیقین حاصل ہو جائے گا، تجھے پتہ لگ جائے گا جب تو اس کے اندر جلنے لگ جائے گا. آگ کا فرمایا 70 سال تک پتھر ایک لڑکھایا اللہ نے، اور نبی علیہ السلام بیٹھے اور اللہ نے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیٹھے. اچانک رسول اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا. معجزہ ہاتھ سے نہیں ظاہر، آواز ایک ڈون، خوفناک آواز. اللہ نے ذرا 1 منٹ کے لیے کانوں کے پردوں کے اوپر سے پردے ہٹائے. کیا؟ کانوں کے پردوں کے اوپر سے پردے ہٹائے، پردے ہٹے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا ان کے کان بہرے ہو گئے، فرمایا پردے ہٹائے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ پردے ہٹا کے نبی علیہ السلام نے کہا بتاؤں کیا یہ ہوا؟ کیا ہوا؟ 70 سال پہلے جہنم کی چوٹی سے اوپر والی سے اللہ نے ایک پتھر لٹکایا، 70 سال کے بعد آج وہ جا کے گرا ہے. آج پہلے تو آپ نے گرتے ہی رہنا ہے نا، 70 سال جہنم کے اندر جاتے رہنا ہے. اور اس کے بعد فرمایا لاوے کا سمندر ہوگا اور وہ کھول رہا ہوگا سارا. وہ یہاں کا سمندر نہیں ہوگا 1-2 نہیں، اس طرح کی جو زمینیں بنی، اس طرح کی کوئی 200-300 کروڑ زمینیں ہوں گی جس کے اندر تو ڈمپ کر دیا جائے گا، اور اوپر سے ہم بند کر دیں گے اس کو اور کہیں گے کہ جا دفع ہو جائے، تو ہماری محبت کے قابل نہیں رہا. یہ وہ معاشی شرک ہے جس کی بنا پر آپ سب کی پکڑ ہو جائے گی. یہ وہ معاشی کفر ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ سارے دھر لیے جائیں گے. یہ ہم نے سجدے کرنے سے نہیں ڈرے جانا غیر اللہ کو، مزاروں کی پوجا اور یا غوث پکارتے ہوئے نہیں ہم نے مارے جانا. ان کے تو شرک ہی بڑے 3rd کلاس کے ہیں نا. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے جو آپ اور میں کر رہے ہیں. بڑے بڑے دیندار، داڑیاں رکھی مولوی، حفاظ ٹریڈر بن رہا ہے جی، یہ سارے حافظوں نے مل کے بنایا جی، یہ قاری ٹریڈر تیار ہو گیا جی، یہ علماء ٹریڈر. آپ جا کر کریں، جا کر دیکھیں کس طرح سعودی عرب کے علماء تجارت کرتے ہیں. جو تجارت نہیں کرتے تھے وہ سارے اڑا دیے، جیلوں میں بند. جو مولوی تجارت کرتا تھا ان کا ساتھ، اس کے لیے بڑے بڑے پروٹوکول رکھے جاتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ میں امام کعبہ بنوں. امام کعبہ وہ ہے جو سب سے ستھرا گائے اور ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بولے، ایک لفظ بھی ان کے بارے میں نہ بولے. آئے اپنی نماز پڑھائے، چپ کر کے چلا جائے. سونے کا مائک سامنے ہو، سونے کا ممبر ہو، جناب بڑا عقل سیز. آپ بھاگ کے امام کعبہ کو ایسے چھونے کے لیے جاتے جیسے حجر اسود اس کا نام ہے. حجر اسود اس کا نام ہے. اتنا حجر اسود کو نہیں چومتے جتنا امام کعبہ میں سلام لے کے آئے. اتنے امام کعبہ آئے سارے اکٹھے ہو جاتے، وہاں بھی بلا لیتے ہیں، درس ہوتا ہے، بیریا ٹاؤن میں دعائیں ہوتی ہیں. جس نے ملکوں کے ملک برباد کر دیے، جس تاجر نے، اور آپ کی معیشت برباد کر دی اور ظالموں کی حکومت قائم کر کے خود وہ پردے کے پیچھے جا کے چھپ ہو گیا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی مسجد بنا دی اور طارق جمیل جا کے بدماشی وہاں کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں علماء کے بارے میں زبان دراز نہ کرو. نکل جاتی ہے منہ سے بات فقیہ مسلط بھی سے. اس سے تو کہتا وہ اچھا ہے، رندے بادہ خار اچھا. کہتا یہ فقیہ مسلط بھی جو ہے نا، اس سے تو وہ رندے بادہ خار اچھا ہے. مسلط بھی وہ ہوتا ہے فقیہ دین کی خوب سمجھ رکھنے والا ہو اور موقع کی مناسبت سے ایسی کسی حق کا ساتھ نہ دے، ایسی گول مول بات نہ فرق جدا راضی ہے، جدا سارے جدا راضی ہو جن کا کمال ہو گیا. کہتا اس سے وہ بادہ خار، وہ شرابی اچھا ہے جس کے دل سے، جس سے سچی بات نکل جاتی ہے. جو لوگوں کو حکمتوں کی باتیں جی مسئلے تحقیق کریے نہیں دسنا چاہیے. ہاں جی اللہ کہتا ہے، وہ اقبال کہتا ہے اس سے وہ باتاں خار اچھا، کہ جس کے منہ سے بات زندگی میں نکل گئی، جس نے کہہ دیا لوگوں کے سامنے بھی یہ ہونا. کیا کرے اب علماء، کیا کریں ہم؟ کیسا احترام علماء کریں؟ علماء کو چاہیے آنکھیں کھول لیں. ان امیر زادوں سے ان کے ولاگز اور یہ چڑھ جاتے ہیں، ان کو بتائیں کہ کس معاشی کفر کے اندر تم چھپ مار رہے اور نوجوان ڈوب رہے ہیں. اور بالکل غریب گرانوں کے نہیں، کوئی 30 لاکھ ڈن کیا ہے، مڈل کلاس اور بیک گراؤنڈ ہاتھوں سے ہیں. یہ ایک جوا جو وہ شوق سے کھیلتے ہیں، چلے گئے تو زندگی بن جائے گی اپنی اور خاندان کی، لیکن پھر کچھ نہیں پہنچ پاتے. وہ کلچر ہے، وہ جو کلچر آپ کی دکھایا جاتا ہے بڑی بڑی کہ آپ کے خوابوں کا تاج محل، سٹی ہاؤسنگ سکیم، آپ کی جنت، آپ کا گھر، ماڈل ٹاؤن، آپ کا فلانا، یہ
آپ کو دکھا دکھا کے بتیاں لو یہ کر وہ ماحول دیکھو جی کس طرح فریشمنٹ بہت زیادہ ہے اتنے کوئی کسی کی گل چ دخل نہیں دیتا اتنے تو تہاڈا پتا چل جائے تہاڈیاں کڑیاں فلانے دا سیٹ آ فلانے منڈے دا سیٹ آ ایتھے نہیں پتا لگنا ایتھے تو اندر کہوں کٹ شراباں پیو نچو گاؤ بگانے کو پتا بھی نہیں بیسمنٹ میں کی ہو رہا بیسمنٹ نکلوائی اس لیے جاتی ہیں وہاں سن میں بنائے جاتے ہیں قریب ہی میرے بنے ہیں سارے ہی دائیں بائیں بنے ہوئے کہ میں نے بیسمنٹ میں ٹی وی رکھا ہوا ہے خواتین کے لیے خطاب کے لیے باقی دائیں بائیں سب کچھ یہی کچھ ہی ہے فرمایا یہ تو وہاں پہ آپ کی ہاؤسنگ کالونیاں وہاں پر آپ کو کلچر دکھاتے ہیں اور اس کے اندر بڑی گاڑیاں کوٹھے بے مقصد شاپنگ کرنے کے لیے پلازے بنائے جاتے ہیں بے مقصد شاپنگ چلیں میرے ساتھ آپ سارے واللہ چلے یہ عمر چلے یہ چلے وہ شہر چلو نا میرے ساتھ کہ آپ کون سی شاپنگ با مقصد کرتے چلیں میرے ساتھ نکلے میں آپ کو با مقصد بتاتا ہوں شاپنگ کیا ہے میں بتاؤں گا یہ شاپنگ با مقصد ہے یہ بے مقصد شاپنگ میں کرتا ہوں بے مقصد شاپنگ بعض اوقات میں کہتا ہوں اللہ کہیں گے پوچھیں گے کاشف اس کے بغیر تو تیرا گزارا ہو سکتا کیوں نہیں لے کے آیا کچن کے 20 گیجٹس ہم اس لیے خرید لیتے ہیں یہ بیوی کے لیے ٹھیک ہے اے بیلن ذرا زیادہ چنگا ہے سونی روٹی پاکی او پوان ٹکے نہیں تیرے تیسرے تیل کے دن بعد روٹی باقی ساری باہروں اس کے لیے مہنگا ترین 2-3 ہزار 5 ہزار والا بیلنا لے کے آنا ہے جی آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون بے مقصد شاپنگ ٹھیک ہے پرپز لیس شاپنگ ونڈو شاپنگ جو دکھتا ہے سو بکتا ہے یہ اصول ہے ان کا کہ جو دکھے گا وہ بکے گا اور اس کے لیے وہ دکھانے کے لیے چیزیں لگا دیتے ہیں پھر آپ کا دل للچاتا ہے یہ وہی چیز ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکیر کھینچی اور کھینچنے کے بعد حضور نے کہا کسے پوچھا صراط مستقیم یا رسول اللہ پہلی دفعہ نبی نے ڈایاگرام بنایا کیا بنایا ڈایاگرام نبی نے پہلی دفعہ زمین پر لکیرہ گراف بنایا گراف نبی جب سمجھانے پر آتے تھے نبی کو پتا تھا کس طرح ان کے ذہنوں میں ڈالنی بات میں تو جمعہ ہی ایسا بنا دوں ماڈریٹ قسم کا کہ سارا جمعہ آپ کو LCDوں پہ دکھاؤں اور ایک ایک پڑھاؤں ورنہ یہ بدعت بن جانی ہے یہ ایک نیا میں نے 1000 دفعہ سوچا کہ کچھ میرے دماغ میں کوئی پرانا آئیڈیا آتا ہے میرے دماغ کے ساتھ ریس کس نے لگانی ہے الٹا ہی دماغ کے ساتھ آئیڈیا آتا ہے میرے ذہن میں پہلے دن ہی آیا کہ اس پہ میں سلائیڈز کے ذریعے سے جمعہ پڑھایا کروں گا اس طرح جس طرح وہ موسم کا حال بتاتی ہے نا BBC والی ایسے کرتی ہے وہ کہتی ہے یہاں پہ ہو گیا ویسے ہو گیا ویسا جمعہ پڑھاؤں پھر میرے دل میں آیا کہ یہ شروع ہونا ہے اور یہ تیرے گلے پڑ جانا ہے یہ تیرے شروع ہونا ہے تیرے گلے پڑ جانا ہے حشر کے دن اللہ پوچھیں گے ممبر کیا میرا خالی رہ گیا تھا یہ کافی نہیں تھا لوگوں کو بتانے سمجھانے کے لیے ان کنجروں کے لیے تم نے یہ بدعت ایجاد کی تھی یہ تو پھر ایمان نہیں لے کر آئے یہ تو تیرے نبی کی باتیں سن کر ایمان نہیں لے کر آئے نوح علیہ السلام کی سن کے نہیں لے کر یہ کس طرح سے ایمان لے آتے ہیں فرمایا بے مقصد شاپنگ پرپز لیس جو دکھتا ہے سو بکتا ہے حضور نے ڈایاگرام بتائی اس طرح سے اور اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ یہ تیرے دائیں بائیں یہ خواہشات دنیا ہے یہ تجھے آواز دیتی ہیں بلاتی ہیں یہ بالکل شاپنگ پلازا آواز دیتا ہے ادھر آ مجھے خرید میں مشینری ہوں یہ گھر میں کام آنے والی چیز ہے اور اس کے اندر پیش جو ہے نا اور تھوڑیاں ہیں اور جو جن کو نکاح میں بیاہ کر لائے ہو جن سے بے نکاحی عورتیں اچھی ہیں ان کو وہ آپ کو انگلیاں دیتی ہیں اور وہ آپ کو ساٹیں دیتی ہیں لے کاروا سے چل رہا مہمانوں کی ضرورت پی جاتی لے آپ ان کے کہنے پہ لیتے بھائی بڈیاں دے کام بڈیاں جانن اسی کی جانی ہے ہاں تو کی جانے گنڈا یہ گنڈا کہتے ہیں بڈیاں دے کام بڈیاں جانے تو عورتوں سے بھی بدتر ہے پتہ چلا وہ تو ڈنگر تھی نا تو افضل ڈنگر نکلا اس سے بجائے اس کو سمجھاتا لوبو والا اللہ کے نبی نے فرمایا اور ناقص العقل کے اوپر دماغ والے آدمی کے اوپر حاوی ہو گئی کیوں حاوی ہو گئی تو نے رات کو 1-2 گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے جمع کرنا ہے نا اس کے لیے تو نے ساری بات اس کی مانی ہے اور تو نے کسی کے لیے مانی تو شرمگاہ کا بندہ نکلا اخیر تو بھی شرمگاہ کا بندہ نکلا تو یہ پتہ لگ گیا داڑھی رکھی حاجی نمازی 100 تسبیحاں پھیرتا ہے تو نکلا شرمگاہ کا ہی بندہ جب تو نے اپنی بیوی امراتہو حمالۃ الحطب فی جیدہا ابو لہب نے رانے دی گل منی اس کی مانی اپنی بیوی کی اللہ نے کہا دماغ نہیں لگایا اپنا دماغ نہیں لگا آ کے کھڑی ہو گئی آگے کہتی پرائی لڑائی کیوں تڑفتا پھرنا ہے تینوں کی ضرورت ہے محمد لوگ مار دیتے پہ مار دے پھر تو چاچا تو کدھر جانا حضرت علی نے کہا تیرے بھتیجے کو مارے ابو طالب مر گیا میرا ابا مر گیا چل چاچا اٹھ جا چاچا اٹھا جوش میں چاچی آ گئی حرامی درمیان میں چاچی تو بیڑا گرک کرتی ہیں چاچی آ گئی درمیان میں اللہ نے کہا چاچی آئی ہے تو یہ گل منی وامراتہو حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد تیرے گلے میں تو مونچھ کی رسی دار ڈالوں گا نا میں یہ بڑا زیور پہن کر پھرتی سونے کے بڑے مہنگے ہار تو نے پہنے نا دکھاتی پھرتی سونے کا ہار میں پانی میں ابو لہب دی رانوا ہے انہوں نے کہا اللہ کہ تیری گچی میں اور نہیں میں نے مونچھ کی رسی کے ساتھ
تجھے بدترین رسیوں کے ساتھ باندھ کے تجھے میں ڈمپ کروں گا، جب تجھے پتا چلے گا تیرے ساتھ میں نے کیا کر۔ بے مقصد یہ شاپنگیں کرنے والے لوگ سرمایہ دارہ نظام میں امیروں کو کاپی کرتے پھرتے ہیں، امیروں کو ٹگے کی دیکھیں کیسا، میں کہتا ہوں ہم سمیت پاگل ہو گئے۔ غور کیا میں نے تھوڑے دن پہلے، 10 سال 1.5 سال پہلے، میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، اچانک آ جاتا ہے، بات پہلے بھی ہو رہی ہوتی ہے پر اللہ جب دروازہ کھولنا چاہیں۔ غور کیا بھی شادی کے دن یہ کیا ہوتا ہے، بالکل شہنشاہ والا لباس اس کو پہناتے ہیں، ملکہ والا لباس، دونوں ہی جعلی، گھنٹے 2 گھنٹے دا شہنشاہ 2 گھنٹے دی ملکہ، او جناب مہنگے مہنگے لباس پہن کے باندر باچو اگلے نے اتھے پھر رہا ہوں۔ ہاں اللہ اکبر، میک اپ کار تھپ تھپائیا دا کار، ادھروں کا 2 لاکھ تے لا 2 لاکھ دا لہنگا یہ پا کے ٹوپی جی پا کے اپنے آپ شہنشاہ بنی پھردا ہے، او ملکہ بنی پھردی ہے، چپ کر کے بیٹھی، ایڈی زبان بعد میں نکلتی، اتنی زبان نکلتی، ساس سسر تنگ آ جاتے، اس دن کی ایک دن کی خاموشی ساری زندگی کی لمبی زبان۔ یہ آپ کتنا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں، کتنا رکھتے ہیں آپ اپنی بیٹیوں کو، خود میں آپ چلتا جی اس کے بغیر کون بدلے گا جب چل ہی آ رہا ہے، پھر بدلے گا کون؟ جب آپ نے بھی بہانے بنا دیے سب نے، امیروں نے، تو پھر بدلے گا کون بدلاؤ لے کر آئے گا، کس کے ہے؟ وہ آپ کو ایک نے آواز دی تھی، اس کو پتا لگ گیا، اس کا حال آپ نے کیا، اچھا برا جو مرضی ہے۔ عمران خان کیا کیا، بدلاؤ بدلاؤ بدلاؤ، انہوں نے کہا پھر او جلد باز بیوقوف احمق ترین نا تجربہ کار سیاستدان، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کی اصل طاقت قوت کیا ہوتی ہے، کتنی دیر ساتھ چلتے ہیں، کہاں تک یہ چلتے ہیں، اس میں اس نے تخمینہ نہیں لگایا، اس میں خود اس کی اپنی بھی خواہشات شامل تھی کہ میں وزیر اعظم بنوں، اس کی خواہش نے اس کی عقل پہ پردہ ڈال کے ان سب غلط باتوں کو قبول کرنے پر مادہ کیا، بھی اور کچھ نہیں تھے، ساری زندگی وزیر اعظم کا پروٹوکول تھا، ملوں گا سہولتیں تو وہ ملے گی لاکھوں کروڑوں روپے کی، میں ابھی کرپٹ نہیں ہوں، تو یہ ہے، اور ابھی سہولتیں ساری لے کے کہتا ہے میں نہیں لیتا اب یہ سہولتیں، دھڑے نہا جاؤں گا، حسین بندہ بڑا شوق ہے، تو ٹوپیاں پا کے تو جناب پھر مجھے اس طرح بچا کے لے جاؤ۔ یہ وہ آپ جب غریب لوگ امیروں کو کاپی کرتے ہیں، کپڑے نہیں ویسے پہننے ہیں، جوتے نہیں ویسے لینے ہیں، میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں امیر لوگوں کو، یہ کاپی کرنے کا کلچر آپ کو برباد کر کے رہ گیا، کاپی کرنے کا کلچر، اور سادہ زندگی سے نفرت، لائف سٹائل کوئی نہیں، اپنا کلچر اپنی زمین سے بندن ختم کرو، انگلینڈ امریکہ جاؤ، اور ادھر بیٹھ کے پاکستان کا بڑا سوچتے ہیں، جتنے نا اوورسیز اتنے بیٹھ کے، یہ مولانا کبھی کوئی ایک عاشق ڈنگر سا ادھر بیٹھا ہوا ہے کہیں، ہاں جی میرے پیچھے سے 2 یوتھیے چڑھا آگے نا کہ یہ مولانا فیس بک پہ کمنٹ کراتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا، میں کہا دفعہ کر، اس طرح کے کئی کتے روز آتے ہیں، آپ پی ٹی اے کی میرا دماغ خراب ہے، میں کی کروں، تیرا اپنا دماغ ہے، میرا اپنا دماغ ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے یہ حکم دینے والا، کھوتا 10 روپیے تو چندے نہیں بھیجتا مجھے، ہیں اب بھیجے بھی تو میں نے کروڑوں والوں کو جوتے کی نوک میں رکھا ہوا، تجھے کس طرح رکھوں، میں تو کسی کو بھی نہیں مانتا، دینا کس نے خدا کو دیا ہوگا، جا کے اللہ سے اسے حساب لے لے، میرے پہ کسی نے کوئی احسان نہیں کرتا کہ مجھے دے گا، یہ مجھے نہیں کوئی بھی دیتا، یہ اللہ کو دیتا ہے، آپ نے اللہ سے لینے، میں آپ کے ساتھ اگر نہیں دیتا یا آپ کو نہیں پیار کرتا یا آئے کو نہیں پوچھتا تو آپ کو پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں وہ ہمیں پوچھتا ہے، اگر آپ کو پرواہ ہے تو اس کا مطلب آپ نے مجھ پہ ہی لگایا، زیر کرنے کے لیے عالم کے منہ میں لگام دی ہے، تو عالم تو تیرے ہاتھ کا نہیں چڑھنے لگا کسی صورت وچ، ہاں یہ ان لوگوں کی اوقات باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور 10 روپے چندہ دے کے کہتے ہیں ہماری حمایت کے لیے، اور اپنی زمین سے کلچر تباہ کر جاتے ہیں، اپنا سارا کچھ برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اب رشتے کرتے ہوئے ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، آپ کو لڑکی چاہیے، وہ کیا کرتے ہیں لڑکی کے لیے آپ مر جاتے ہیں، ہاں جی لڑکی جناب خوبصورت ہو، گوری چٹی اونچی لمبی، لڑکا والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا لفنگا نہ ہو، کاروبار ہونا چاہیے اور یورپ میں سیٹلڈ ہونا چاہیے، تعلیم شکل جیسی بھی ہو چل جاتی ہے، خود لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں کسی امیر لڑکے سے شادی کرنی ہے، ہم اس دوڑ دھوپ سے نکلنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ جب ایک ٹرینڈ بن گیا کہ دوسرے سے زیادہ جھوٹا سچا سٹیٹس بنانا ہے، جعلی زندگی جینی ہے اور خوشی کے بغیر جینی ہے، پھر آپ کس طرح معاشی کفر چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نے یہ سارا کچھ جو کچھ کیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے بچوں کی، ہیں کیسے بھی مر گئے، پتہ نہیں کن حالات کے اندر مر گئے، میں تو دعائیں دوں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ والدین نے صبر کیسا کیا ہے اپنے بچوں کی موت پر، ہم دین کی طرف بنائیں، نو دہشت گرد بنا دیں گے آپ ہمارے بچے کو، ہم نہیں چاہتے اپنے بچے کو، ہاں جی اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آپ خود منزلوں کی طرف روانہ کرتے، پتہ ہے لیکن کہ یہ سوچ کے کہ غلط ہے، لیکن مائیں سوچتی کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں گے، میری بیٹیوں کے نصیب سنور جائیں گے دولت کے ذریعے سے، اللہ سے کسی نے رجوع نہیں کیا، اللہ سے رجوع نہیں کسی نے کیا، یا اللہ جو کہتا ہے میرے پاس آتا ہے وظیفہ دے، میرے منڈے دا ویزا باہر دا لگ جائے،
مجھ سے دارالکفر کا وظیفہ مانگنے آتے ہیں، میرے پہ اور کون سی قیامت تم لوگوں نے توڑ دی ہے، مجھ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، میں ان سے اب کیا کروں؟ آپ دن میں تو ایک کہتا ہے دن ایک ستم رات کرو ہو، تم ظلم کرو ہو، ہے کہ پیار کرو ہو، آپ روزانہ مجھ پہ صبح شام ستم کر رہے ہیں اور پیار کا نام دے رہے ہیں، تم ظلم کرو ہو کہ مجھے مات کرو ہو، ہیں خنجر پہ نہ کوئی داغ، دامن پہ نہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، یہ کر کیا رہے ہیں تم میرے ساتھ؟ یہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو کون سے وظیفے دے دوں؟ میں کہتا ہوں اللہ سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، یاد الہی سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ مجھے بتا دیں میرے دل کو یہ ہو رہا ہے، میں گھیر پہندے ہے اور آپ کو گھیر ہی تینوں پہنے اور تینوں کی ہونا، پاگلوں کی سرزمین ہے، یقین جانے ایسے ایسے میسج آتے ہیں، میں اخیر بلاک ہی کرنا پڑتا ہے مجھے۔ میں کہتا ہوں میرا تو دماغ چٹ لیا کہ نہیں، ہاں جی وہ میں نے صبح میسج بھیجا کہ آپ مسجد میں جائیں امام کے ممبر بیٹھنے سے پہلے، کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ مسجد کوئی بھی ہو اور امام کیسا ہی کیوں نہ ہو؟ اپنے کیا نکلا اس سے بھی میں بڑا مقدس ہوں اور ہر جگہ میرے لیے قابل سجدہ نہیں ہے، میں مسجد ہو لینی جیڑی میرے قابل ہوئے سجدے کرتے، امام ہو لینا جیڑا میری پسندیدہ ہوئے تو میں تو سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا نا، پہلے اس مینٹیلٹی کا تجزیہ کروں جنہیں جنم دیتا ہے سوال میں، پہلے ہم برے دی ماں دا پھڑانا، میں برا تھا میں بعد چ تکوں گا کہ برے دا کی کرنا ہے، پہلے تو دیکھو برا اے حرامی برے کیڑی ہے ماں ہے جنہیں جنم دیتا ہے، ایسے تو مینٹیلٹی اور وہ سوچ وہ ذہنیت جس سے یہ بچے نے جنم لیا ہے سوال نے اور اس خیال نے، اس کا گلا دبائیں آپ کتنی دفعہ شاخوں کو کاٹتے رہیں گے، کانٹے تو پیدا ہوتے رہیں گے، کیوں نہیں آپ اس کے تو یہ جی اتنی ہیوی اماؤنٹ لگا کے پھر وہاں پر جانا اور جا کے پھر ڈنکیاں لگاتے پھرتے ہیں، 20 لاکھ دے رہا ہے کہ واپس آئیں گے، پھر شادیوں میں ہیلی کاپٹر ہوں گے، ہے جی پاؤنڈاں دی بارش کریں گے، براتاں دی اسی کہاں گے ساڈا ایکو بھائی اب 7 بھراواں نے رل کے، اور بھائی کیا کہتا ہے سمارٹ فون پہنتے ہیں، انسلے کپڑے، جدید اسلحے سے فائرنگ، ایم پی ایز آئے، سنگلز کو بلائیں، یوٹیوبرز کو بلائیں، اردو پوائنٹ کو بلائیں، ڈیلی پاکستان آئے، وہ ویڈیو بنائے، ویلاگز بنائے آپ کی شادیوں کے اوپر، تو پھر جب ایک نوجوان کی شادی ایسی دیکھتا ہے تو دوسرے کا دل تڑپتا نہیں ہے کہ میں بھی ایسی شادی کروں؟ آپ کہتے ہیں والدین کی 2 کنال کی جو زمینیں آپ بکوا کر گاؤں سے ان کے ہتھے جڑ جاتے ہیں اور ایران سے ترکی سے پاکستان، وہاں سے آگے موت کا سفر، اور پھر پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ آنسو اور پچھتاوے، روتے پھرتے ماں باپ گلیوں کے اندر، اور ساڑھے پوت نو لے آؤ، لے کے آؤ، تو تب بھیجے سی ہن کی مانگنا ہے؟ اب کیا اپنے بیٹے کو مانگتے؟ اس لیے ڈنکی ایک شارٹ کٹ رستہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جب جائیں گے پھر پتہ چل جائے گا، پکے گھر بنیں گے، موٹر سائیکلیں بنیں گی، ہے نہیں؟ آپ نے کہا کہ ان پیسوں کے ذریعے سے پھر سکل آپ آئیں گے، بحری جہاز، کشتیاں، اب مائیں روئے مرتے دم تک اب آنسو نہیں چھوڑیں گے جان، آنسو رو رو کے خوشحال کر لیں، اور کیا کریں؟ سب سے بڑا جو سانحہ ہوا وہ یہ ہوا قرآن مجید کے اندر، آپ پڑھ لیں، اللہ نے بتایا نہیں ہاں، اور پر و ترنگ کا مالک سیٹھ داؤد کتنے کروڑ پہ لے کے تو وہاں پر چلے گئے، 2.5 لاکھ ڈالر کی ٹکٹیں نہیں، اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے موت کا سفر جو، اور کیا دیکھنے چلے گئے؟ ٹائٹ تک دیکھنا ہے، منڈے دیاں خواہشاں دیکھتے، پیو نے جمائیاں خواہشاں، ابے نے بتایا لڑکے کو خاک ہے جس کو خدا نے اپنے غضب سے ڈبو دیا، وہاں پر آپ یہ کرتے ہیں۔ مدائن صالح جب صالح علیہ السلام کی قوم کے پاس سے نبی علیہ السلام گزرے تو کچھ دیر کے لیے رکے، نبی علیہ السلام نے کو پتہ چلا، آپ نے میں رکے، پتہ چلا یہ تو صالح علیہ السلام کی قوم والا، اللہ کے نبی اٹھو کچھ، پیغمبر نے کہا، وہ سارے بندے حیران ہو گئے، بھی تو ہم سفر سے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اچانک یہ بھی حکم دیا، نبی کا مرشد کا کچھ پتہ نہیں، اس آجی نے سمجھاؤ یار دانا کرن، آپ جیسے مسئلے تو میرے اندر ہوں دے پر مرشد دی سوٹا ہونا چاہیے، ضربے کہتا آسان نہ ہو تو کار کلیمی ہے بیکار، اقبال نے کہا مرشد کے ہاتھ میں سوٹا نہ پکڑا ہو تو موسیٰ علیہ السلام جیسی جتنی قیمتی مرضی باتیں کر لے، اثر اندازی ہونی، سوٹا کھٹکاؤنا نہ، انہیں پتہ لگے مرشد تونا لاندہ ہے، لمحے پاک کے سوٹا پھراندہ ہے، ہاں جی نبی علیہ السلام اٹھو نکلو یہاں سے کوچ، فرمایا ہانڈیاں پکڑی، فرمایا ہانڈیاں اٹھا دو، فرمایا ان کے کنووں سے جو تم نے پانی بھرا تھا خالی کر دو، یہاں خدا کی لعنت اور برس رہی تھی، خدا کا عذاب آیا تھا، محمد وہاں نہیں رک سکتا جہاں پہ خدا کا عذاب آ جائے، ہاں یہ اندر گیا وچ دیکھنا، فرمایا بگوڑا تھا نا، ایک دفعہ ہمارا نبی بھی بھاگا تھا، ہمارے حکموں کو چھوڑ کر بھاگا، ہم نے کہا آ رہا ہے نبی، اس نبی کو پکڑ لے،
اور اس مچھی کو کہا، اس طرح کی مچھی تھی جس طرح کہ یہ ٹائٹین ہے نا، فرمایا اس وقت ہم نے اس کو عبرت کر کے اس وقت دنیا کے اندر بنا دیا. فرمایا آ رہا ہے، فرمایا جب بھاگ کر ایک اور میرے پیغمبر اِنَّ یونس اللہ من المرسلین، یونس ہمارے نبیوں میں سے تھا، مرسلین رسولوں میں سے تھا، رسول آیا، رسول نبی نہیں، رسول اونچا درجہ. فرمایا جب بھاگ کر بڑی کشتی کے اندر وہ پہنچا تو ہم نے کہا فَصَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کھلا ڈالا گیا تو اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی، شرمندگی اٹھائی اس نے اس وقت. پھر ہم نے کہا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر ہم نے حکم دے دیا اس مچھلی کو کھول لے منہ، ہاتھ کھولا، وَهُوَ مُلِيمٌ، ملیم، اللہ نے کہا وہ بگوڑا ہو گیا تھا اس کام سے جو ہم نے اس کے ذمہ لگایا تھا. ہم نے کہا تھا یہیں پہ کھڑے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے. حالات کیسے ہو جائے، دنیا چھوڑ جائے، تو تنہا تنہا رہ جائے دعوت کے مقام پر، کوئی بندہ تجھے نہ مانے، لوگ تیرا انکار کرنے پر آ جائے، جمعے کی صفیں خالی ہو جائیں، ایک فرد تجھے نکال کے مسجدوں سے باہر پھینک دیں، مسجدوں سے باہر پھینک دیں، سڑکوں کے کنارے پہ پکارتا چلا جا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صفا مروہ کی پہاڑی پہ استاد جن کا پڑھ من الحق الی الحق، این الحق، پڑھتا چلا جا، حق کی طرف سے آیا تھا، حق کی طرف جا رہا ہوں، حق کے ساتھ ہوں، حق میرے ساتھ ہے. وہ ایک وجد ہو گیا، پہلا عمرہ تھا تباہی ہو گئی. عمرہ کیا تھا پتہ ہی کوئی نہ چلے، شوگر کے مریض، کینسر کے مریض لگائے گیڑے. پھر جب صفا اور مروہ کے ایک سے بڑھ کر ایک حق کی طرف جا رہا ہوں، حق کی طرف آ رہا ہوں، حق میرے ساتھ ہے، میں حق کے ساتھ ہوں. حالت غیر ہو گئی میری. اللہ نے کہا ایک رہے، وحدہ لا شریک کو راضی کرنا ہے. تیرے ساتھ چھوڑ جائیں اپنے پیارے ماں باپ بہن بھائی اولادیں، کوئی تیرا نہ رہے. وحدہ 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 لا شریک لہ، وحدہ 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 لا شریک، وحدہ 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 لا شریک. ایک 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 مجھے بلاد چاہیے ہر بندہ. احد 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 بنو میں یا ظلم توڑ دے تیرے اوپر. احد احد کی آوازیں ایک مومن کے اندر سے آنی چاہیے. فرمایا ملیم، جہاں ڈیوٹی لگی تھی وہاں پر ڈیوٹی دی نہیں اس نے. جہاں ڈیوٹی لگی تھی، کتنے میرے یار ادھر نظر آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی تھی کہ حق کا کام کرنا ہے، اور وہ انہوں نے نہیں کیا اپنی قابلیت کے بعد. کتے کی طرح دولت کے پیچھے ذلیل ہو رہے اور ہوتے رہیں گے اسی طرح ہوتے رہیں گے. چاہے وہ میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو یا میرا باپ کیوں نہ، ذلیل ہوں گے، رزق کے پیچھے بھاگیں گے، رزق بھاگتا چلا جائے گا ان سے. روزانہ ادھر دفتر، ادھر ادھر دکانوں پہ اللہ کا پھیرے کتیا رزق واسطے پھیر. یہ خدا بنایا سی، تیرا کام تو تھا دین کو پہنچانا، بتانا. تجھے ٹیلنٹ دیا، ذہانت دی، دماغ دیا، صلاحیتیں دی، سمجھایا، پڑھایا، لکھایا، جوان کیا، دودھ مکھنوں کے ساتھ پال پول کے تجھے دنیا اچھی لگی، چل پھر دنیا ہی صحیح. یہ جماعت اسلامی نے حرکت کی ہے، یہ تنظیم اسلامی نے یہ حرکت کی، یہ تحریکیں حرکتیں یہ کرتی. جہاں ڈیوٹی لگائی تھی نا دعوت کی، وہاں نہیں فلائی تنظیمیں بن گئی. جی ہم نے روٹی پہنچانی ہے، ہم نے آٹے دینے کے لیے اللہ کہہ رہا میں دین کہہ رہا، تو روٹیاں دے پیچھے بھی آئے نہ. سندھ والوں کو پہلے خدا کا دین بتاؤ، پھر روٹیاں دیکھ کر آؤ. ان کو روٹیاں وہ کھانے سے، جب ہم روٹی دے رہے تھے تب بھی وہ خدا کے نافرمان تھے. تو روٹی دے گا، پھر بھی جنہوں نے خدا کا کھا کر شکر ادا نہیں کیا، وہ تیرا اب روٹیاں سلاد زدگان کھا کر تجھے تیرا شکر ادا کریں گے. وہ خدا کی دھرتی سے کھاتے تھے، خوب پیتے تھے، موجیں کرتے. دین خدا نے ان کی دھرتی کو ڈبو دیا، خدا نے ان کی دھرتی کو ڈبو دیا. جس طرح فرمایا ہم نے نوح کی دھرتی کو ڈبو دیا. فرمایا نوح کا کیا تھا، ہم نے دیکھا جس وقت نوح ایسے، ہم نے نوح کی طرف وحی کی. فرمایا جو ایمان لا چکے نوح، تو غم نہ کر، اور جو کام تیرے ذمہ وہ کرتا رہے، اور ایک کشتی بنا ہمارے روبرو بے آیوننا. جب یہ آئی نا آیت بے آیوننا، یہ کئی جگہ پر آئی ہے. آیوننا جب آئے ہماری آنکھوں کے سامنے بنا. کیا میری سرپرستی میں، میری کسٹڈی میں، انڈر آبزرویشن ہو کے کشتی بنا لوں. دل ہلتا ہے. دل قرآن مجید میں پڑھتا نہیں، کئی دفعہ بند کر کے رکھ دیتا ہوں. یہ ڈراتا ہے مجھے. یہ رات کو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے میرے سامنے، یہ کہتا ہے میں ہوں، میں تیرے خدا کا کلام. کاشف علی سو رہے بے شرم، ساری زندگی روٹیاں کھائیں خدا کی، گناہ کرتے کرتے تیرے کمر دوری ہو گئی، شوگر ہو گئی، تجھے کیسے ابھی تک گناہ سے تیرا منہ نہیں مڑا. حرام خور، اٹھ 2 رکعتیں پڑھ لے، شاید تجھ پہ رحم کر دیا جائے، شاید تجھ پہ رحم کر دیا جائے. یہ چھیڑتا، یہ جینے نہیں دیتا قرآن جی. کوئی کتاب آپ میرے ادھر لا کے رکھ دی. یہ ڈراتا ہے، اس سے مجھے خوف آتا ہے پڑھتے ہوئے. خدا کا کلام ہے، اس کو کیسے ہاتھ لگا لیا جائے. مجھے تو ڈر آتا ہے اس کو. بیت اللہ کو ہاتھ لگاتے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا اس قرآن مجید کو مجھے ہاتھ لگاتے ڈر آتا ہے.
یہ تو ہلا دیتا ہے کیونکہ دماغ کھلا ہے، دل کھلا ہے، ایسی چیز بھی آیوننا فرمایا میری آنکھوں کے سامنے بنا وَوَحِينَ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ سن لے آج کے بعد جتنے یہ تیرے دائیں بائیں جن کو تو نے دعوت دی ہے نا، ان کے بارے میں مجھ سے رحم کی اپیل نہ کریں. مجھ سے تخاطبنا کے لفظ ہے، مجھ سے مخاطب نہیں ہونا. یہ میں جب دھمکی کسی کو دیتا میں اپنے مجھ سے مخاطب نہیں ہونا، میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تم سے، میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. ڈسکشن تو بہت دور کی بات ہے، ڈیبیٹ تو بہت دور ہے. میں اور تم بولے کیوں آپس میں؟ میں اور تم بولے کیوں؟ ہمارا رشتہ کیا رہ گیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس پر اب رشتہ قائم ہے کہ میں اور تم باتیں کرنا شروع کر دیں؟ باتیں تو ہوتی کسی رشتے کی بنیاد پر. بے بنیاد باتیں جس رشتے پر نہ ہوں وہاں باتیں کیا ہوں گی؟ وہاں تو خاموشیاں ہوتی. اللہ نے مجھے یہ فضل بخشا ہے، میں تو چپ ہو جاتا ہوں. جس سے میں بات ہی نہیں کرنی وہاں پہ خاموشی اختیار کر لیتا ہوں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. گرا دیتے ہیں، کہ ہم دھکا نہیں میں دیتا کسی کو، پر نظروں سے میں گرا دیتا ہوں اس آدمی کو. بھی اب نہیں تیرے سے بات سنی، اب ختم ہو گئی کہانی، اب اس موضوع کو چلنے نہیں دینا میں نے زندگی میں. یہ وہ جب بندہ ہو کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا مزاج یہ ہے، تو اللہ جو ہے اللہ الصمد، جس کو بندوں کی کسی قسم کی کوئی احتیاج نہیں. میں اگر استغنا اور غنا کے اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں، بندہ ہوتے، ظالم فاسق فاجر ہوتے، وہ جو اللہ بے عیب ہے، بے نقص ہے، جہاں گمان بھی نہیں ہے نقص کو، وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہم نے اسے کہا ان کے بارے میں بات نہ کریں کیونکہ انہم مغرقون، یہ اب ضرور بھی ضرور غرق کر دیے جائیں گے، یہ غرق کر دیے جائیں گے. تو نوح نے کشتی بنانی شروع کی اور اس کے سردار پاس سے گزرے تو مذاق کرتے. ہم نے ان سے کہا ان کو مذاق کرنے دو، ایک دن ہم پر آئے گا پھر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. ہم بھی تمہارا نبیوں کا مذاق اڑانے والے، دعوتوں کا مذاق ہے. کیا لیے پھرتے ہیں کاشی بھائی جو کچھ لیے پھرتے تجھے نصیب بھی نہیں، تیرے بد نصیبہ جا کے تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تو بد نصیب ہے. افسوس کہ کارواں کے دن سے احساس سے جاتا رہا. آپ کو کیا پتا میرے پاس کیا ہے کیا نہیں. پیچھے ایک آدمی نے مجھے ایک بات کی، آپ کے پاس یہ نہیں. میں نے کہا تیرے پاس جو بے چینی ہے نا یہ نہیں میرے پاس، تیرے پاس جو بے سکون ہے کہ تو میرے در پہ پڑا ہوا ہے، آ کے میری منتیں کر رہا ہے کاشی بھائی مجھے اس اضطراب سے نکالو. تمہارے پاس کتنی ساری دنیا کی نعمتیں ہیں پر تم اس اضطراب سے نہیں نکل سکتے. اور میرے الحمدللہ جتنی کوئی کمی ہے نعمتوں کی میرے پاس، تو الحمدللہ کہ الحمدللہ میں اس اضطراب میں نہیں جس اضطراب میں تم پائے جاتے ہو. میرا دنیا کے بارے میں کوئی اضطراب نہیں ہے. میرے سارے اضطراب بحمدللہ 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 کروڑوں بار آخرت کے اضطراب میں. میں بس اس بات سے ڈرتا ہوں جس بات سے نبی ڈرا کہ جب سب کو لایا جائے گا پھر ہم تجھ کو بھی لائیں گے. اس سے میری جان نکل جاتی ہے. میں کہتا ہوں نہیں اللہ ایسے نہیں کرے. میں دنیا میں پیغام دے دیا ان کا، مجھے نہ سامنے اپنے کھڑا کر، میں سب کو لائیں گے. پھر تجھ کو ہر دعوت دینے والے کو ڈاکٹر اسرار کے جنازہ پڑھنے سے بخشا نہیں جائے گا. اسرار اس وقت کھڑا اللہ کی بارگاہ میں حساب دے رہا ہے، مودودی حساب دے رہا ہے. مولانا اسحاق سے پیار کرنے والے سن لیں، مولانا اسحاق سے حساب دے رہے ہیں. ابھی تو ہماری گوئیاں لکھی جا رہی ہے کہ ان کو کیسے کیسے تم نے دین بتایا تھا، بیچا تھا، کس زمانے میں سامنے بیٹھے والے بندے کو خوش کیا تھا، کب دوسرے بندے سے پیسے لیے تھے، کس پر خوش ہو کر دین بتایا تھا. ابھی تو یہ حساب ہم تجھ کو بھی لے کر آئیں گے اور پھر ان کو بھی لے کر آئیں گے. فرمایا ہم نے ان سے کہا کہ ہم مذاق اڑائیں گے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد علم ہو جائے گا تم کو، مَن یَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِیہِ وَیُحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُقِیمٌ، کہ وہ عذاب ہم تم پر نازل آئیں گے، وہ کیسا عذاب ہوگا جو تمہیں رسوا کر دے گا، اور ہمیشہ عذاب تو بھی بعد میں نازل ہونا ہے. پھر فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارا تنور. صبح عصر صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے کہا بتائیں یہ اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے تنور کو یہ حکم دیا کہ اٹھ جوش مارنے لگ جائے. آصف کہتے تنور ہے. میں نے کہا نو 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 تنور تنار کوئی نہیں ہے. یہ تندور وہ پوائنٹ کا نام ہے جتنے بہ کے ہلا گلا ہوں سا، پیزے منگا سی ہیں، تندوری چکن کھاندے سی بیٹھ کے، تندور لگا سی. اللہ نے بڑے چکن مندیاں بانویاں سی اتنے تندوراں چ، ان تندوروں میں مندیاں بن رہی تھی، کھانے کباب تکے سارے لگے، کٹھا کٹھ منڈ منڈی کٹھی ہوئی سی، جشن ہو رہا، رنڈیاں نچ رہی، کنجریاں شراباں موسیقیاں چل رہی، آتش بازیاں چل رہی، ہاں جی بیلی ڈانس ہو رہا، فلانا ڈانس ہو رہا، کوئی ادھر کو ادھر کو گرے پڑے ہیں، پورا ریڈ نائٹ ہو رہی تھی تندور کے دائیں بائیں. اللہ نے فرمایا ہم نے ادھر سے حکم دیا نکل پانی گرم ابلتا ہوا ان کے اوپر، ادھر سے ہم نے دے دیا. منڈ منگلیاں بنا کے بیٹھے سی ایک جگہ تے. آپ کے گھر میں شادی ہو، اچانک وہاں سے ایک ایسا پھٹے آسمان تک کھڑا ہو جائے پہاڑ پانی کا، سارے اللہ نے کہا ہم نے کہا مار تندور جوش. تندور نے جوش مارا.
فرمایا پھر ہم نے کیا کیا اس بچری والے کے ساتھ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اگر وہ اس دن اپنے اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان نہ کرتا، سبحان اللہ کا کہا، الحمدللہ کا نہیں کہا، مسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یہ نہ مانتا کہ قصور میرا ہے، بے عیب آپ ہیں، آپ میں کوئی یہ بات یہ نہیں کہنا کہ تو بہت بڑا ہے، نہیں، یہ بھی مسبحین کا الحمدللہ نہیں کہا، لا الہ تحلیل نہیں پڑھنے کے لیے کہا، تحمید کے لیے نہیں کہا، اللہ نے تکبیر پڑھنے کے کہا، مسبحین، میں جس حال میں بھی رکھوں وہ بالکل صحیح حال ہوتا ہے۔ جب تم میرا انکار کرتے ہو معاشی حالت میں کہ یہ اللہ نے مجھے غلط حالوں میں رکھا ہوا ہے، لا لبث فی بطنہ، ایسوں کو تو میں ایسی جگہ پھنسا دیتا ہوں کہ وہ معاشی طور پر تڑپ تڑپ کے جانے دے دیتے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کے کرتے، پر ان کی مینٹیلٹی پیچھے یہی ہوتی کہ اللہ نے مجھے پھنسایا ہوا ہے، اللہ کیوں نہیں بدلتا، اللہ ایسے ہے ویسے ہے۔ لبث فی بطنہ، میں اس یونس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتا، حشر تک مچھلی بھی زندہ رہتی، یونس علیہ السلام بھی زندہ رہتا، ادھر قیامت آ چکی ہوتی، سمندروں کو آگ لگ جاتی، مچھلی درمیان میں سر سڑا جاتی، اندر یونس علیہ السلام، اللہ اکبر۔ میں اب دور تک نہیں جانتا، لوگ کہیں گے کاشف صاحب نے کے اوپر فتویٰ لگ جائے گا، میں تو کام گیا سن کے مولانا اسحاق صاحب سے، میں نے کہا استاد جی کب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ، انہوں نے کہا یہ سب سے پہلے انہوں نے کہا نہیں کاٹ لا، تو غلط تفسیر کر رہے ہیں، نہ کر کاشف، کاٹ لا، میرا منہ بند ہو گیا، میں کوئی اور تفسیر کر رہا تھا، انہوں نے کہا نا یہ تو قرآن کے خلاف تفسیر ہے، کاٹ، یہ اس وقت کی آیت مجھے یاد، لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ میں شدید بیمار تھا، میرے اندر نہ شکری کی خیر تک چل گئی، اللہ سے یا اللہ ایسی بیماری نہ دیں جس میں میں نہ شکرہ ہو جاؤں، ایسی غریبی نہ دیں جس میں نہ شکرہ ہو جاؤں، ایسے مشکل حالات نہ پیدا ہو جائیں جس سے میں تجھ سے مایوس ہو جاؤں۔ یہ وہ دعائیں آپ کو کس نے سکھانی، یہ دعا کس نے سکھائی آپ کو؟ نہیں، او تو اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ، چوتھا کلمہ پڑھ، یہ دعا نہیں بتائی کہ تیرے نبی نے یہ بھی دعائیں مانگی ہیں کہ مایوس کر دینے والی دعا جس سے میں محروم اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاؤں، ایسا اتنی دیر نہ لگائی میری دعا کو قبول کرنے میں کہ لگی رہے میں بعد میں تجھ سے مایوس ہی ہو جاؤں اور کفر کے اندر چلا جاؤں۔ سب سے مشکل ترین یہ ہے حالت انسان کی۔ تو فرمایا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ قاری صاحب نے جب قرآن مجید کی آیتیں مجھ پہ پڑھی، قاری سعید صاحب نے اسی وقت عربی پڑھ رہے تھے، پڑھتے چلے جائیں پڑھے، میں نے کہا سنائی انہیں یونس علیہ السلام کی آیت خود بخود پڑھی، آ گیا میرے ذہن میں۔ اللہ نے کہا تیری میں ایسا نعت کا بند کروں گا اس بیماری کے اندر، تیرا یہ ذہن بن گیا کہ اللہ میری اس وقت سن نہیں رہا، جو میری حالت تھی وہ تو توبہ 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 توبہ، میں تو پکار اٹھا اللہ کو، اللہ نے کہا فَنَادَيْنَاهُ فِي الْمَحْرَابِ، ذکریہ پکار اٹھا بے ساختہ، یہ میری حالت تھی۔ پھر میں نے پڑھی، اسی دن شروع کر دیا لا الہ الا انت سبحانک، اس دن پہلا دن آرام کا آیا۔ اللہ نے کہا بندے دا پت تھلے کر سے، تاؤن تھلے، اکھاں تھلے، سینہ تھلے، گڈے لا گٹنے، کہ اللہ میاں میں تیرا مجرم ہوں، میں تیرا مجرم ہوں۔ فرمایا اب تجھے اب کوئی سوچتے تجھ پہ رحم کیسے کیا جائے، ابھی بھی نہیں رضامند ہوا، ابھی تو کہا سوچتے ہیں تیرا کیا کرنا ہے، سوچتے ہیں تیرا کیا کرنا، ابھی سزا چل رہی ہے، سزائیں اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی یارو، سزائیں کوئی بندہ نہ کہے میری سزا ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوتی۔ جس بندے کو، ایک بندے نے مجھے زندگی میں کہا، میں نے کہا یا اللہ اس کے اور روٹی کے درمیان میں اتنا فاصلہ ڈال دے کہ روٹی یہ مشرق میں لینے جائے تو روٹی مغرب میں دکھائیں، مغرب میں دیکھنے آئے تو روٹی مشرق میں دکھائیں، کتے کی طرح ذلیل ہو کے رہ گئے۔ جب میں آتا ہوں کسی تو میں کہتا ہوں اس کا اللہ سب سے پہلے روٹی بند کر، باقی ان زندہ رکھ، خوشحال رکھ، پھرے ترے، ایوی روٹی بند کر، اس کو پتہ لگے کہ کس طرح کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو جو معاشی حالات میں تم پھنسے ہوئے ہو، دیکھو تو صحیح کیا تم نے کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ کیا تعلقات تمہارے ہو گئے ہیں، کیوں اللہ تمہیں پھرا رہا ہے، ذلیل کر ہو رہے ہو، یہ کوئی مشکل ہے؟ روٹی تو تمہارے گھر میں آ جائے، تم نے چاہا کہ میں ذلیل ہو کے لینا چاہتا ہوں، روٹی تو چل کے دروازے پر آئے، چل کے آئی دستک دی، اس نے کہا السلام علیکم، مجھے بادشاہ کہتے ہیں یوسف، میں تیرے دروازے پر آئی ہوں، السلام علیکم، گھر میں آئی یوسف، وہ بلاوا نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کو جب بلانے کے لیے قاصد گیا جیل میں، بادشاہ نے آ کے دروازہ کھڑکایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
آپ کو بادشاہت نصیب ہو، بادشاہت آپ کے گلے کا ہار بننا چاہتی ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے پھر مکنا یوسف، ہم نے یوسف کو ٹکانا دیا، شہنشاہ بن کر یوسف جیا۔ اگر وہ کبھی کسی زمانے میں گہرائی میں گرا ہوا تھا کنویں کی، تو پھر اس پستی سے نکال کر اونچائی پر تخت پہ ہم نے بٹھا دیا۔ کنویں کی کیوں بتایا کہ کنویں میں پھینک دیا، بعد میں اللہ نے تخت کا ذکر کیا، تو دونوں کی نسبتیں جو پڑھتے قرآن دماغ نہیں ہلتا کہ قرآن نے کنویں کا ذکر کیوں کیا اور اس کا ذکر کیوں کیا۔ فرمایا کنواں علامت پستی کا ہے کہ زمین سے بھی نیچے کر کے دفنا دیا تھا شریکوں نے۔ فرمایا ہم پھر جس کے ساتھ ہو گئے، شریک کر کہہ سکتے وحدہ لا شریک کا، شریک کر کہہ سکتے وحدہ لا شریک کا۔ آپ کے بزنس میں شریک ہوں گے، گھر میں، فرمایا ایک وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، سارے شریکوں کو وہ لے ڈوبتا ہے اور اس کو کہتا ہے پستی زمین، کہتے ہیں تیرے میں زمین کے تھلے دفن کر دوں گا۔ میں قبروں سے یوسف کو ہم نے نکال کر اس کنویں سے بلندی پر بٹھا کر ہم نے کہہ دیا کہ سب جھک جاؤ یوسف کے سامنے، پھر جھک گئے سب کے سب سامنے، سب کے سب اس کے سامنے جھک گئے۔ فرمایا ہم نے یہ تمہارے ساتھ کیا، لا لبث فی بطنہ، اور پھر فرمایا ہم نے پھر پتہ کیا کیا، یہی سمندر تھا۔ یہ سمندروں کی داستان ہے، اس کا نام رکھو قرآن میں سمندروں کی داستان، داستان عبرت، بلکہ یہ میرے جمعے کا خطبہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں سمندروں کی داستان عبرت، اس کو پکڑا۔ فرمایا پھر ایک نے میرے خلاف بغاوت کی، اللہ اللہ اللہ، پھر وہ آیا میری بغاوت پر، فرمایا ہمارے سامنے اس نے بغاوت کی، تیرے رب نے اس کی بغاوت کو پھر کچلنے کی کوشش کی۔ فرمایا آیا جب وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ، اور اس نے کہنے لگا ہم نے بنی اسرائیل کو تو کر دیا تھا پار، فرعون کے لشکر نے کی تھی ہمارے سامنے، اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا بغیم و عدوا، ایک تو دکھائی سرکشی، دوسرا میرا بن گیا وہ دشمن۔ بغین، دو باتیں، آپ بغین نہیں ہیں، آپ کی اولادیں بغین نہیں ہیں، آپ سرکش نہیں ہیں، خدا کے دشمن نہیں ہوگے جب بچوں کو معاشی کفر اور معاشی بدعت آپ سکھاتے ہیں، اس کو کفر سکھاتے ہیں۔ کیا فرمایا اذ ادرکہ الغرق، جب یہ کچھ نہیں کہا، فرمایا عذاب بھی نہیں کہتے، فرمایا جب غرق کر دینے والا عذاب ہم نے اس کے اوپر نازل کیا، غرق آ گیا۔ اللہ کا لشکر ہے، فرمایا کچھ لشکر دکھانے والے ہیں، کچھ ان سین ہے، کچھ سین ہے۔ پہلے تو ہم لشکر سین دکھاتے ہیں سب کو کہ دیکھو تنبیہیں ہوتی ہیں، پھر ہم ان سین کو بھیجتے ہیں، ایک ایک کو کر کے بھیجتے ہیں، پہنچ یہ لک وچ درد پیدا کر دے، اور کمر میں درد ہوتی سمجھتا ہی نہیں۔ فرمایا یہ ہم نے لشکر بھیجا، اسے سمجھا، وہ کہنا پتہ نہیں کی ہے، ٹھنڈ لگ گئی تھے، بہ بہ کے بنا۔ اللہ نے کہا بہ بہ نہیں ہوندا، بہ بہ کے نہیں کچھ بھی ہوتا، سب میرے حکم سے ہوتا ہے، بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں راتی لکما منہ چ پا لیا، میرا ٹھڈ پھیل کے اتنے آ گیا۔ اللہ کہندا تو کتنا پا لیا، میں تے ٹھڈ نوں خراب کرنے واسطے پانا سی، میں ہی کھلایا، تینوں ایڈی عقل آن دتی نہیں، سوچ کیوں پھڑیا تینوں راتی، تیرا ٹھڈ کسیا پیا ہوں۔ ہاں آپ سوچیں، وہ ہے ہر جگہ، وہ ہے تجھے ہم نہ ڈھونڈتے جو نہ تو دو چار ہوتا۔ او اقبال نے کہا، غالب نے کہا، فرمایا تو ہر جگہ، تجھے ہم کہاں سے ڈھونڈ لیں، تو جو دو چار ہوتا، دو چار ہونا ہوتا ہے کسی سے ملنا، اور دو چار کا مطلب ہوتا ہے دو اور چار، تعداد بھی ہوتی تو غالب بڑا چلاک ہے، تو دو دو تین کام، ایک ایک چیز سے دو دو تین تین کام لیتا ہے۔ فرمایا تو اگر ہوتا اس طرح سامنے والا تو دو چار نہ ہوتا، ہماری طرح تو سامنے آ کے ٹکراتا نا، ٹھیک ہے نا، وہ دو چار اس سے ہوتا ہے جو کوئی دوسرا سامنے، ہم سارے ہے ہی نہیں، تو ہی ہے جہاں کہیں پر ہے، اگر ہم بھی ہیں تو تیری وجہ سے ہے نا، تو چاہے تو ابھی کہہ نتھنگ، سب کچھ نتھنگ ہو جائے، تو کہ سم تھنگ، سب کچھ سم تھنگ ہو جائے، تو کہ ایوری تھنگ، ہر چیز ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا غالب آپ سے زیادہ ذہین تھا، پیتا جو مرضی تھا لیکن بولتا سا، تسی کھانے چنگا تے مندہ بولنے، او مندہ پیوے تے چنگا بولے، یہی تو غالب اور آپ کا ڈیفرنس ہے۔ آپ شراب بھی نہ پیئیں، کھائیں پیئیں، جوس پیئیں، میں کہا منٹ مار گریٹے تے کیتے دو دیاں بوتلوں تے چار دیتے ویاتے اتنا ہو گئے تو جوس پی رہے مہر تے جا کے، تو بولتے کہ مندہ، کھائیں چنگا بولے مندہ، غالب پیئے مندہ تے بولے چنگا، تے تیرے ورگے بدماش نہ لو غالب چنگا۔ ہاں فرمایا ہم نے پکڑ لیا اس کو، غرق کیا، پھر لگا وہ کہنے میں ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تو وانا من المسلمین، یا اللہ میں تو مسلمانہ سے شمار فرما۔
اور ریکویسٹاں تیریاں تے میں صدقے جاواں جدوں تو کر کے ہون لگا. فرمایا الان جواب ملا اب ایمان لاتا وقد اسیتا قبل وکنت من المفسدین. اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا اور مفسد بنا پھرتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرے نا ایمان لانے کی, اللہ کہتا پہلے کی کرتا رہے ہیں. او جی ان کو کلمہ نصیب ہو گیا ہوگا جو ڈوبے ہوں گے تو ہو گیا ہوگا. موت کو سامنے دیکھ کر انہیں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے, ہمیں بدگمان بھی ہونا چاہیے. بھی اتنا بڑا کام کرنے کے لیے وہ پنگا کیوں لیا؟ کس نے اس کو کہا تھا کہ وہ وہاں پر اپنے بیٹے کو لے کر جائے؟ اور دیکھ لیں ایک دولت کی تلاش میں غرق کر دیے گئے اور ایک دولت رکھنے کے باوجود غرق کر دیے گئے. ایک معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے پانی میں غرق کر دیے گئے, اور ایک نے یہ بتانے کے لیے یہ سفر کیا تھا کہ میرا معیار زندگی بہت بلند ہے. دونوں غرق کر دیے گئے. ایک معیار زندگی کو حاصل کرنے اور ایک معیار زندگی کے لیے اور ایک معیار زندگی کو بتانے کے لیے دو باتیں ہیں. جس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کا فرق یہ ہے نا مشرکوں کا ہمارا, کہ ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور اوروں سے بھی مانگتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی. اس طرح کے لیے اور کو کے فرق سے دونوں معیار زندگی اسٹینڈرڈ لائف وہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے. تو فرمایا قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں. اللہ 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 ایک تو میں نے پڑھ لی, وہ تو صبح وہی میرے ذہن میں آئی. فرمایا اس دن دیکھے گا سورہ حاقہ, جب اللہ فرمایا جب سامنے دیکھے گا نا آ گیا اپنے ہاتھ, یا لیتنی لم اوتا کتاب ہی, اے کاش میرے ہاتھ میں نامہ اعمال نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حساب ہی, اے کاش آج پورا حساب کتاب کا چٹھا نہ کھلا ہوا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے آج موت آ جائے میرا کام تمام کر جائے. فرمایا اب آگے سنیے یہ اصل چکر چلا ہے, یہ چکر چلا ہے. ماغنانی مالی ہی, آج میرے کام میرا مال نہ آیا. ٹائٹن چ بیٹھے دے, ترنگ گیا, فیکٹریاں گئیاں, پٹرول جاندے رہے, دکاناں گئیاں گئیاں. ماغنا انی مالی ہی, جب سانسیں آخر سوچیں آخری لمحے میں جب وہ ختم ہو رہی ہوگی آکسیجن, آ گیا ہوگا موت کا فرشتہ, وہ خربوں پتی گیا, وہ جو آرزویں لے کر جاتے ہیں سارے اکٹھے ہو کے. دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے جو سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے, خربوں کا مالک مرضی سے کروڑوں روپے دے کے سمندر کی لہروں میں آپ جا رہا ہے موت کا ٹکٹ لے کے, دنیا سے رابطہ ہو گیا ہے. اب کیا ہے, کوئی اسے نجات لانے والا نہیں, کوئی طاقتیں, کوئی کوششیں, کوئی گن مین. یہاں کوٹھی ہے, ساتھی دکھا رہے تھے یہ اس کی کوٹھی ہے. میں نے کہا یہ کس کی کوٹھی ہے, کس کو دکھا رہے ہیں؟ مجھے تو اب جو مرضی دکھائی جاؤ, میں تو جا رہا ہوں آخری طرف, مجھے تو دکھائی جاتا ہے یہ اودا ہے اودا ہے. دیکھنے کی حد تک ہے. مولانا اسحاق صاحب یاد آ گئے ہیں. فرمایا میں نے کہا مولانا صاحب وہ دیکھنے سے بہت اچھا لگتا ہے, آنکھوں کو تو بھلا لگتا ہے. اتنی بات کی مرشد نے کہا تیری ایسی کی تیسی بگڑے کاشف کی. گلزار حس و بود نہ دیوانہ وار دیکھ, شعر پڑھ دیا موقع پہ ہی. یہی تو مرشد کامل کی بات ہے. موقع تے گچی کو پڑھ کے تھلے دیکھے, اچانک ایک دم دیکھا دیکھ کے میں نے کہا دیکھنے کا مزہ مولوی صاحب پھر اپنا ہی ہے. کسی کو دیکھیں لذت ایک دفعہ آتی ہے, لڑکی دیکھیں, شہرت دیکھیں, دولت دیکھیں, پیسہ دیکھیں, ٹھیک ہے کچھ حاصل نہیں ہوا, آپ کہتے ہیں دیکھنے سے کیا حاصل ہوگا, پر مولوی صاحب پر مزے تو اپنا ہے. کہ گلزار حس و بود نہ بیگانہ وار دیکھ, فارسی پڑھی ہوئی تھی میں نے, سمجھ آ رہی تھی مجھے. گلزار حس و بود نہ دیوانہ وار دیکھ, کہتے اس دنیا کا جو باغ ہے اس میں مٹتی ہوئی چیزیں بھی دیکھ, آتی ہوئی چیزیں بھی دیکھ, جاتی ہوئی چیزیں بھی دیکھ. اس کو دیوانہ بن کر نہ دیکھ, آنکھ پیدا کر دیکھنے کی. دیکھ تو رہا ہے پر کچھ مٹ رہا ہے, کچھ بن رہا ہے, کچھ آ رہا ہے, کچھ جا رہا ہے, سب کچھ فانی ہے, ناپائیدار ہے, کچھ رہ نہیں رہا. کاشف علی ہے دیکھنے کی چیز, اسے بار بار دیکھ.
کہتے دیکھ پر عبرت کی آنکھ سے دیکھ اور بار بار دیکھ کہ اس کا بھی حشر ہوا، اس کا نشر ہوا، یہ تھا اس کا یہ بیڑا غرق ہوا، اس کا یہ بیڑا غرق ہوا، اس کا وہ بیڑا غرق ہوا، سب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اس نیت سے دیکھ، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار، دیکھ ہے دیکھنے کی چیز، اسے دیکھنا ہے تو کہ اسے بار بار دیکھ۔ اللہ نے فرمایا جس وقت وہ کس طاقت نے اس کو ڈبو دیا، وہ جو سب سے زیادہ طاقتور تھی، وہ جو سب سے زیادہ تھی، تو فرمایا اس کائنات کو اللہ فرما چلاتا ما اغنا انی مالیہ، آج میرے مال کچھ کا، یہ مال جس کے پیچھے آپ مرتے پھرتے ہیں نا، یہ مال کا حساب دیکھ لیں، میں ڈرا رہا ہوں اگر آپ نے یہ دوڑ نہ چھوڑی، یہ چھڑوا لے گا اور آپ کی زندگی میں چھڑوائے گا اور آپ کے سامنے چھڑوائے گا۔ میں نے ایک دو تھی ہستیاں ایسی دیکھی، کہتے ماں کے پتر، کہتے باپ ہے مال ہمارا۔ میں نے بے بس ان کو دیکھا، پھر بے بس ان کی کربناک دہائیاں میرے کانوں میں آج تک مجھے سونے دیتی، کربناک دہائیاں میں نے ان کی دیکھی۔ ہائے پتروں نے کیسے بے بس کی، پتروں نے کیا، غیروں نے نہیں کیا، اس کو اس کے پتروں نے اس کو بے بس کیا۔ وہ مجھے آج تک سسکیاں یاد آتی ہیں ان کی کہ کیسے ان کو یہ لوگ، آپ ان کو کہتے ہیں۔ فرمایا حالانکہ انی سلطانیہ، ہائے بڑی جگیر تیار کی سی میں، بڑی سلطنت اپنی فیکٹری بنائی سی۔ یہ دو باتیں، ماغنا انی مالیہ، حالانکہ انی سلطانیہ، بڑی سلطنت تیار کر کے میں نے دیکھی تھی۔ فرمایا ہم کیا کہیں گے، خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا پکڑ لو اور اس کو توق پہناؤ۔ غلوہ تاؤں نے نیچے سریا سی، موٹی جی گردن سی، ایڈی وڈی چین سی، سپاری والے دے زفر سپاری والا، کڈی موٹیاں چینا ادھر ادھر پائیاں سونے دیا، ادھر فرمایا پھڑ لو اینو غلوہ، ہوں نے کسی تینوں زنجیری پوان لگے، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو دوزخ کی آخر کی آگ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہ سبعون ذراعا فاسلکوہ، یہ زنجیر جس کی ناب 70 گز ہے اس میں جکڑ دو۔ 70 گز 70 یا 21 210 فٹ دی زنجیر 6 فٹ دے بندے نوں کنی کر پھیٹنی ہے؟ وہ جو لنگر روکنے کے لیے جہاز کو لنگر ڈالتے ہیں، ہاں جی، بڑا تا زنجیرہ ہوندا ہے، اس کے ساتھ باندھو اس کو، آگ کی ساری بنی ہوئی ہوگی، کوئی شے اس کی باہر نہ رہ جائے۔ قرآن مجید نے تو کھول دی ساری بات۔ اب آپ کہتے ہیں گیا اول پر تے ترنگ تے دودھ بھی گیا تے سارے، میرا بزنس ہو جائے، بس آج یہ ہو جائے، میرا فلانا ہو جائے، ڈنکیاں لا لاؤ، دوزخ کی طرف چلے جاؤ۔ ہاں جی، ایک یہ ماں باپ ہیں، ایک باپ وہ ابراہیم، اپنے پتر کو ڈنکیاں نہیں لگاتا، اٹھاتا ہے اپنے پتر کو، ذوالحج کے حوالے سے سناؤں قصہ، پتر کو اٹھا کے لے گیا بواد غیر ذی زرع، اپنے پتر کو اٹھایا بواد غیر ذی زرع، وہ ایک ایسی وادی میں اپنے پتر کو لے گیا اللہ کے لیے، بواد غیر ذی زرع، وہ ایک وادی میں لے گیا اپنے پتر کو، وہاں کسی قسم کے کھانے کی کوئی گھاس بھی نہ اگتی تھی، نہ وہاں پر پانی تھا۔ آپ اپنے پتروں کو جہاں پہ بلڈنگیں بنی ہیں دور وہاں بیچتے ہیں نا، اللہ نے کہا وہ میری توحید کے لیے اپنے پتر کو لے گیا ویرانوں میں، اپنی بیوی کو لے گیا ویرانوں میں، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کہتا ہے میں بھی بیوی بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، بواد غیر ذی زرع، وہ ایک وادی میں لے گیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ بیوی نے آواز دی، پوچھا کس کے بھروسے پہ چھوڑتے ہو اور کس کے کہنے پہ چھوڑتے ہو؟ کہا اللہ کے بھروسے پہ چھوڑتا ہوں اور اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیوی کا وہ جملہ ہزاروں کروڑوں اقوالوں کے اوپر بھاری، انسانوں نے جو منہ سے جملے بولے، اپنے جملے ان کے سارے جملوں کے اوپر جو سب سے اوپر لکھا ہوا ہوگا وہ یہ ہوگا، جو اللہ کے بھروسے پر ہوتے اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا،
اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا. میں پھر کہتا ہوں ضائع نہیں کرتا. اپنی اولادوں کو جب تم سوچتے ہو نا ان کا مستقبل کا اللہ کے بھروسے پر چھوڑو گے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ذی الحج کے مہینے میں ابراہیم کو کتنا یاد کروں. جاتے وقت آواز بیٹا اپنی امت کو بتا دیں ابا ابراہیم سب معاہدوں کا ابا ہے. ابراہیم علیہ السلام ابو ہے ہمارے معاہدین کے. مشرکوں کے کوئی خدا نہیں. معاشی کفر رکھنے والوں کے اور معاشی شرک کرنے والوں کے کوئی وہ ابو نہیں ہے. فرمایا وہ سید المعاہدین. جا کے جنگل جنت ایک چٹگل میدان ہے پر اس کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ایک بار کہے گا 500 سال کی براعظم انٹارکٹیکا تک 500 سال کی مسافت تک ایک درخت اس کے لیے لگ جائے گا. کس کی بات آپ کرتے ہیں؟ عورت کس بلند مقام پر وہ بھی باپ تھا کہاں چھوڑ آیا. آپ بھی باپ ہیں. میں آئرلینڈ چھوڑ دوں, میں امریکہ چھوڑ دوں, افریقہ چھوڑ دوں, میں اپنے بیٹے کو فلانی کالونی میں گھر لے دوں اور نہ کریں اولاد کا غم نہ کریں. جن کے باپ مر جاتے ہیں وہ پلتی نہیں ہیں. جن کا باپ ہی نہیں ہوتا چلو تم تو ہوتے ہو نا وہ پلتا نہیں ہے. اللہ نے کہا فنفخت روحی ہم نے حکم دیا مریم کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہو جائے. جس کا باپ ہی نہیں تھا فرمایا جس کا باپ ہی نہیں تھا ہم نے اس عیسیٰ کو پالا. اتنے درجوں پہ ہم اس کو لے گئے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا جسم سمیت. 2 نبی آسمانوں پہ جسم سمیت گئے. ایک عیسیٰ علیہ السلام ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باپ ہی نہیں تھا اس کو پالا. اکیلی ماں شرم و حیا والی. فرمایا پھر اور سنو جس کا ماں اور باپ دونوں نہیں تھے آدم اور حوا کو پالا اور 1000 سال عمر دی ہم نے. ماں باپ ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام کی تو کسی امی نے دعا نہیں کی اے اللہ میری اولاد کو ایسے کر دے. آدم کے ایک تو ابے نے کچھ نہیں کہا اے اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما. اور جب نہیں تھے تو رحم کس نے کیا؟ رولت یہ کس نے زندگی دی, کس نے اس کو خوشحالی دی, کس نے اس کو بیمار نہیں ہونے دیا, کس کی رحمت کے دائرے نے گھیر کے رکھا؟ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. یہی دکھاتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے مقادہ کے اوپر. آدم علیہ السلام نے کیا لکھوایا ہوگا اپنے گھر کے اوپر؟ آدم علیہ السلام نے اور حوا نے کیا لکھوایا ہوگا؟ عزیزو یونان سے اور زمینوں پہ جانے سے اوپر سے آنے سے دولتوں کے نہ ہونے اور ہونے دونوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگوں نے دولت کی خاطر جان دے دی, کچھ لوگوں نے دولت کو انجوائے کرتے ہوئے جان دے دی. اور میں کہتا ہوں دین پر چلو میرے ساتھ. وہ ہم ہجرت نہیں کر سکتے, ڈرتے ہیں. یہ ہجرت کر گئے ہیں سارے. یہ دیکھو ملکوں میں سمندروں میں ہجرت کر کے تمہارے بیٹے مر جانے ہیں. جنہوں نے مجھے نہیں دینے ان کے مر جانے ہیں, ایسے ہی فنا فی اللہ ہو جانے ہیں. قیامت کے لیے کھڑے ہو جانے سارے پوتے آپ کے. رکھ لیں سنبھال کے. میں نے کیا کرنا چار ڈالنا ہے. تمہاری عاقبت سنوارتا تھا بس ٹھیک ہے. پکارا نہیں آئے جائیں جہنم میں. میں ان کا لے کے ان کے بغیر کام نہیں چلتا. اس کے بغیر ساقی کوثر ہے جس کا ہے در کھلا. وہ جو جس نے پیارے نبی کو ساقی کوثر بنایا اس کا در کھلا. اس کے دروازے پر غالب خستہ کے کون سے کام بند ہیں؟ کیجئے ہائے ہائے کیوں, روئیے زار زار کیوں اور کیجئے ہائے ہائے کیوں. میرے کام بند ہیں؟ کوئی کام نہیں بند. اللہ کا کام کسی آپ آ جائیں گے آپ کو انعام مل جائے گا. اللہ آپ سے نہیں بندے چھوڑ جاتے ہیں. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جب میرے بندوں نے میرے دین کا کام چھوڑ دیا, میرے دین کی حفاظت چھوڑ دی, تو نے پھر دیکھا نہیں چڑیوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے دین کی حفاظت کر لی. چڑیوں کے ذریعے سے ہم نے دین کی حفاظت کر لی. تم نہ قریش, اللہ نے آیت اس طریقے فرمایا قریش تم نہیں نبی کا ساتھ دینا چاہتے تو نہ دو. تم نے اپنی آنکھوں سے تو یہ تماشا دیکھا ہی 50 سال پہلے
کہ کس طرح ہم نے چڑیاں بھیجی تھی جب تم ہمارا چھوڑ کر چلے گئے ہمارے اوپر. ہاں ہمارا سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے ہمارے اوپر. ہمیں پتہ ہے اپنے دین سے کام لینا. خدا کے کام بند نہیں ہے. اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد وحدہ لا شریک ہے وہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.